الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ احباب، حسب وعدہ ہم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ وتولہ بالرعایت الکاملہ کے ساتھ آپ کے روبرو ہیں۔ ہم نے جیسا کہ اعلان لکھا تھا کہ شیخ سے امام ابن تیمیہ کے معارف سے متعلق انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہم شیخ کے شکر گزار ہیں کہ شیخ ماشاءاللہ ہماری متواضع دعوت پہ حاضر ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کو اس کا بہتر بدلہ دے، اور ہم شیخ کو خیر مقدم کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم شیخنا۔ جیسے ہی علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے یا اسلامی تاریخ میں مجددین کا نام آتا ہے یا ان مفکرین کا نام آتا ہے جنہوں نے حیات اسلامی پہ، مسلمانوں کی زندگی پہ یا علوم و فنون پہ اپنے اثرات مرتب کیے ہوں، تو ذہن علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ضرور جاتا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ بھی ان کے بارے میں یہ لکھنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اگر واقعتاً تمام شرائط اور تمام معاملات کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو اسلامی تاریخ میں واقعتاً اگر مجدد کہلانے کی کوئی شخصیت مستحق ہے تو وہ ابن تیمیہ کی شخصیت ہے۔ ابن تیمیہ جو اسلامی علوم و فنون کے لگ بھگ ہر ایک زاویے پہ اپنی نظر رکھتے ہیں، اپنے اثرات مرتب کرتے ہیں، ایسی شخصیت جو مختلف نظریات کی نہ صرف یہ کہ کلی کھولتے ہیں بلکہ بڑی مضبوط تنقید سے کام لیتے ہیں اور دکھلاتے ہیں کہ ایک اسلامی علوم کا ماہر آدمی اگر دوسرے علوم پہ اپنی نگاہ رکھے گا، علم کلام وغیرہ کو دیکھے گا تو وہ کس طرح سے دیکھے گا اور اس کے کیسے اثرات مرتب ہوں گے، کس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی۔ پورے اسلامی علوم و معارف کو بھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روشنی سے جس طرح سے روشن کیا ہے وہ بھی اپنے آپ میں بہت دلچسپ مرحلہ ہے۔ خاص طور سے آج کے زمانے میں ریفرنسز جن شخصیات کی سب سے زیادہ دی جاتی ہیں ان میں سر فہرست ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ عالمی سطح پہ اگر کوئی بھی اسلامی معاملہ سامنے آتا ہے، اسلامی فکر کی بات آتی ہے تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ریفرنس کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے۔ ایک ایسی شخصیت جس شخصیت پہ کام بھی بہت ہوا ہے، جن کا کام بھی بہت زیادہ ہے، جن کو ان کے لائق فائق شاگردوں کی وجہ سے بھی بہت یاد کیا جاتا ہے۔ ابن قیم، ابن کثیر، ذہبی جیسے لوگ جن کے شاگردوں میں ہیں، جو خود اپنے آپ میں امام کی حیثیت رکھتے ہیں، ایسی شخصیت کے بارے میں آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے سامنے شیخ ہیں جو خود معارف ابن تیمیہ کے ماہر کی حیثیت سے اپنی عالمی پہچان رکھتے ہیں۔ الحمدللہ آپ نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تراث پہ، ان کے معارف پہ باضابطہ کام کیا ہے، ان کی تحقیق کی ہے، اور مانا جاتا ہے کہ ان کے خود رسم الخط کو، ان کی خود کی تحریر کو، وہ جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، ان کی جتنی اچھی معرفت آپ کی ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کے علوم و معارف کی جو آپ کے پاس معرفت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اس سلسلے میں آپ بہرحال آج کے زمانے میں ریفرنس کی، مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم شیخ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنے اچھے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے اپنی طرف سے اجازت دی۔ ہم شیخ، جب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان تمام جہتوں سے جانا جاتا ہے، اتنی بڑی شخصیت، اور ماشاءاللہ تمام لگ بھگ جو میادین ہو سکتے ہیں ان میں ان کے اپنے اثرات بھی ہے، کام بھی ہے ان کا، اس حیثیت سے ان کو دیکھا جاتا ہے۔ آج کے زمانے کے تناظر میں ہم ان کی اہمیت کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں؟ طلبہ کے لیے خاص طور سے وہ کس نظریے سے آپ ظاہر دیکھتے ہے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور سب سے پہلے یہی سوال ہونا بھی چاہیے، اور اس طرح کا ایک سوال ابن تیمیہ کے ایک بہت مشہور ماہر امریکہ کے اندر ہیں، جان ہوور، HOOVER، جان ہوور، تو ان سے بھی اسی طرح کا ایک سوال کیا گیا تھا، 5-7 منٹ کا کلپ موجود ہے یوٹیوب میں، دیکھ لیں کہ وائی ابن تیمیہ، کیوں ابن تیمیہ کو ہم کیوں پڑھیں اور کیا وجہ ہے ابن تیمیہ پر ترکیز کرنے کی۔ تو اس نے بھی بہت اچھے جوابات دیا، اور بہت سے پہلوؤں کی طرف تو آپ نے نشاندہی کی کہ ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے یا مجدد دور میں ابن تیمیہ کی کیا اہمیت ہے۔ میں چند پوائنٹس کی طرف اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابن تیمیہ بالکل یہ نہیں سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے سے لے کر کے اب تک اگر دیکھا جائے تو اسلامی تاریخ کو 2 حصوں میں اگر تقسیم کیا جائے تو نصف اول اس کے آخر میں ابن تیمیہ تھے، یعنی نصف اول میں جتنے رجحانات مختلف فکری، مذہبی، عقائدی اختلافات جو پیدا ہوئے، اور اس سے متعلق جو کچھ بھی ذخیرہ تراث ورثہ، علمی ورثہ وجود میں آیا، جو
مختلف مذاہب کی تشکیل ہوئی عقائد کے باب میں، فقہ کے باب میں، اس طرح سے تصوف و سلوک کے باب میں، تو ان سب کی تنقیح کرنے اور ان کا جائزہ لینے اور ان سے متعلق جو صحیح اسلامی تعلیمات ہیں ان کو پیش کرنے کے لیے ابن تیمیہ کو ایک طرح سے نمونے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے. بلکہ علامہ شبلی نے یہاں تک لکھا ہے کہ ابن تیمیہ کو پڑھ کر کے غزالی اور رازی سب ہیچ نظر آتے. آپ جب ابن تیمیہ کو آپ پڑھتے ہیں، ان کی کتاب الرد علی المنطقین ان کو ایک کتاب صرف ملی تھی، اور منہاج السنہ اس کے حاشیے میں جو در و تعارض العقل والنقل جو ان کی عظیم کتاب ہے اس کے حاشیے میں کچھ تھوڑا سا حصہ اس کا چھپا، اس کو پڑھ کر کے یہ شخص ایسا سید سنہ ندوی کو کہتے ہیں کہ اور سارا کام سب چھوڑ چھاڑ کر کے ابن تیمیہ کی حالات زندگی ان کی فکر پر تم کام کرو. آخر میں یہاں تک حیات شبلی میں سید سنہ ندوی نے لکھا ہے، اتنا زیادہ وہ متاثر تھے کہ وہ کہتے تھے کہ وہ مجھے انگلی پکڑ کر کے جس طرف لے جائیں میں جانے کے لیے تیار. تو ایک تو مطلب یہ پہلو کہ ان کی جو وسعت معلومات اور شمولیت اور پھر جو سارے افکار اور خیالات کا تنقیدی جائزہ، اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ابن تیمیہ جیسی کوئی ایسی شخصیت نہیں ملے گی جو ان سارے پہلوؤں، ممکن ہے بعض پہلوؤں پر کسی نے کام کیا لیکن سارے پہلوؤں مثلا اب میں کہوں مثال کے طور پر اگر قرآن مجید کی تفسیر آپ کو پڑھنی ہے تو جن مشکل آیتوں سے متعلق مفسرین کے درمیان اختلافات ہوں گے، ابن تیمیہ نے ضرور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ اس سے متعلق کوئی گفتگو کی ہوگی، اور وہ بہت سی جگہ بالکل ایک طرح سے مشکلات حل کر دینے والی گفتگو ہوتی ہے. بلکہ انہوں نے ایسی آیتوں کی تفسیری کی ہے، تفسیر آیات اشکلت کے نام سے ایک کتاب چھپی ہے، اور دوسرے مختلف جگہوں پر اپنے تحریروں میں جن آیتوں کی تفسیر کی ہے. ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایک پوری تفسیر کیوں نہیں لکھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں جتنے بہت سی آیتیں بالکل واضح ہیں، ان کی تفسیر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مشکل آیتیں جو ہیں ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے حدیث سے متعلق مثال کے کوئی بھی جو مشکل حدیثیں ہیں یا جن حدیثوں سے متعلق معرکۃ العرب بحثیں ہیں اور جو بظاہر کو سمجھنے کے لیے سارے جتنے شروع اور شرائع حدیث کو کام نہیں دیتے ہیں، ابن تیمیہ کے ہم ان کتابوں کو پڑھی. ابھی میرے سامنے یہ جو کتاب ابھی آئی ہے انما الاعمال بالنیات پہلی حدیث، اس سے مطلب دیکھیے ایسی ایسی بحثیں انہوں نے کی ہیں، اس انداز میں کی ہیں کہ آپ کو دوسری کتابوں کے اندر وہ بحثیں اس انداز کی نہیں ملیں. اچھا، تیسری چیز یہ کہ فقہی مسائل کے سلسلے میں جو اختلافات ہیں تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ کیا کہ بغیر کسی تعصب کے، اگرچہ ان کی نشو و نما حنبلی فقہ کے مطابق ہوئی تھی لیکن بعد میں چل کر کے جب مصر گئے وہ انہوں نے فقہ حنبلی کے علاوہ دوسرے مکاتب فکر کے ماننے والے لوگوں کو پایا وہاں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی وغیرہ. تو انہوں نے دیکھا کہ اب شریعتی اسلامی کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے، یعنی بجائے اس کے کہ کسی خاص مکتب فکر سے وابستہ ہو کر بات کی جائے. چنانچہ انہوں نے پھر اسی لیے ان کا لقب ہے مفتی الفرق، سارے فرقے کے لوگ، بلکہ اپنے اپنے علماء سے پوچھنے کی وجہ انہیں سے پوچھتے. تو فقہی مسائل کے سلسلے میں جو ان کا رویہ ہے اور دلائل کے مطابق جو گفتگو ان کی ہے اور ترجیح کا جو طریقہ ہے وہ بالکل بات. اسی طرح سے تصوف و سلوک سے مطلب ابن تیمیہ کے بارے میں بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ بہت سخت مخالف تصوف ہے اور صوفیہ کو بتا کے، حالانکہ بالکل ہی غلط تصوف. وہ تصوف و سلوک کا جو پرانا طریقہ تھا جن پر جنید بغدادی اور پرانے صوفیہ چوتھی پانچویں صدی ہجری تک آنے تھے، ان کو تو سراہتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں اور کتاب و سنت کے مطابق، اور ان کو مطلب وہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر تو گزارا نہیں. خود ابن تیمیہ کی زندگی بہت زیادہ تصوف و سلوک کی روشنی میں اگر ناپا جائے تو دیکھا جائے وہ کتنا زیادہ عابد و زاہد آدمی تھے. مدارج السالکین ابن قیم کی کتاب ہے ان کی، اس میں ان کے ایسے اقوال اور ایسے معمولات لکھے ہوئے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ وہ ایک بہت بڑے صوفی تھے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ تصوف کے سلسلے میں جو فلسفہ، وحدت الوجود اور اس طرح کے جو غلط نظریات اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمانوں میں داخل کیے ہیں، خاص طور پہ ابن عربی اور ان کے اتباع ہیں، تو اس کی وہ شدت سے مخالفت کرتے ہیں، تکفیر بھی کرتے ہیں. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ابن عربی کا میں ایک زمانے میں بڑا معتقد تھا، لیکن جب ان کی کتاب فصوص الحکم پڑھی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی فکر اور اسلامی علوم و فنون، اسلامی تاریخ، اسلامی ثقافت کے جتنے مظاہر ہیں ان سب کا جائزہ لینے کے بعد ابن تیمیہ نے اس انداز میں یعنی اسلام کی تعبیر کرنے کی کوشش کی. ظاہر ہے وہ اس سلسلے میں مجتہد ہیں، ان کی رائے سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن اخلاص میں کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی. واقعی انہوں نے اخلاص کے ساتھ اور بعض جگہوں پر اپنے آراء سے رجوع بھی انہوں نے کیا. تو ایک تو یہ پہلو بہت بڑا. موجودہ دور میں اس کی اہمیت یہ ہے، عام طور پر جیسے دوسرے لوگوں کی طرف بھی ایسی غلط سلط باتیں منسوخ کی جاتی ہیں، اکثر سارے دہشت گردی اور تشدد پسندی اور اسلام کو ایک دم ایکسٹریمسٹ مذہب کے طور پر پیش کر کے اور یہ ہے کہ اسلام بہت زیادہ غیر مسلموں کو برداشت نہیں کرتا اور کافروں کو ایک دم بالکل فنا کر دینا چاہتا وغیرہ وغیرہ. تو ان سب کا منبع و ماخذ وہ ابن تیمیہ کو قرار دیتے ہیں.
ابن تیمیہ کی تحریک غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں. ان کے اقتباسات لیتے ہیں اور کس انداز میں اقتباسات لیتے ہیں, یعنی کاٹ چھانٹ کر کے, حتیٰ کہ جن چیزوں پر انہوں نے رد کیا ہوتا ہے وہ اقتباسات پیش کر کے کہتے تھے کوئی ابن تیمیہ یہ کہا. اور اس کی ایک مثال وہ فتویٰ ماردین کے تعلق سے ہم لوگوں کی کانفرنس بھی ہوئی تھی 8-9 سال پہلے, تو اس کی رپورٹ موجود ہے. تو اس میں ایک فتویٰ ہے جو غلط چھپ گیا تھا, اس غلط فتویٰ چھپ جانے کی بنیاد پر ابن تیمیہ کی طرف منسوب کر دیا کہ انہوں نے, اس میں وہ فتویٰ یہ ہے, ابھی بھی مجموع فتویٰ میں اٹھایا, وہ غلطی چھپا ہوا ہے کہ ماردین ایک علاقہ ہے ترکی کے اندر, اس میں پوچھا گیا, وہاں پر مسلمان بھی تھے, غیر مسلم بھی تھے, عیسائی, کردی اور دوسرے مختلف اجناس کے. پوچھا گیا کہ یہ یہاں پر غیر مسلموں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے اور کیا اسلامی شریعت کس طرح. تو انہوں نے اتنا حکیمانہ جواب دیا تھا, جو موجودہ دور میں جمہوریت کے جو ممالک ہیں ان میں یہی طریقہ مختلف کمیونٹی ایک ساتھ جیتی. انہوں نے کہا یعامل المسلم فیہا بما یستحق ویعامل الکافر فیہا بما یستحق. مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے جیسا برتاؤ ان کے اپنے طریقے کے مطابق کیا جائے گا, کافروں کے ساتھ کافر. وہ یعامل الکافر جو ہے اس کو یقاتل الکافر چھاپ دیا, کر دیا. مجموع الفتاوی میں بھی ویسے چھپا ہوا ہے. اب اندازہ لگائیے ابن تیمیہ اس سے بری ہیں. اب اس کا ترجمہ ہوا, اس ترجمے کی بنیاد پر وہاں کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا اور ہنگامہ کھڑا ہو گیا, اس پر لوگوں نے جتنے دہشت گرد تنظیمیں سب کو اسی سے جوڑ دیا. یہ دہشت گردی کی اصل اور اساس ہے. حالانکہ ان کا ایک دوسرا رسالہ موجود ہے, قاعدۃ فی قتال الکفار, کفار سے قتال کب کیا جائے گا اور کیوں کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ اگر وہ زیادتی کریں, ہجوم کریں, تو دفاع ہمارا نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ کیا کفار سے جو قتال ہے صرف ان کے کفر کی وجہ سے کہ ان کو باقی نہیں رہنے دیا جائے, یا کہ ان کی زیادتی اور ان کے یعنی ظلم کی بنیاد پر. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, صرف مجرد کفر کی وجہ سے نہیں, کفر کافر کا کافر رہنا یہ جہاد کا داعی اور متقاضی نہیں, بلکہ اس کی تردید کی. چنانچہ وہ رسالہ موجود ہے, لیکن افسوس کہ مجموع الفتاوی میں نہیں ہے, اس سے باہر الگ سے چھپتا ہے. اس سے اس کی حقیقت کھلتی ہے کہ ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں. تو بالکل جس کے خلاف ابن تیمیہ نے جہاں جہاں لکھا, اس کے خلاف ان کی طرف چیزیں منسوخ کی جائیں. تو اس لیے بھی معلوم پڑھنے کی ضرورت ہے ابن تیمیہ کو کہ ان کے صحیح افکار و خیالات ہیں کیا. اچھا, تیسری بات یہ کہ عام طور پر کسی بھی مفکر کو پڑھنے کے لیے, کسی بھی مفکر کو پڑھنے کے لیے لوگ ان کے بارے میں جو لکھا گیا ہے وہ پڑھتے ہیں. ہاں, عام طور خود اصل مصنف کو نہیں پڑھتے. ہمیں آزاد, اقبال وغیرہ کے بارے میں پڑھنا ہے تو اصل کتابیں نہیں پڑھیں گے. دوسرے نے جو پڑھا ہے وہ اس کا اپنا تجزیہ ہے, اپنی رائے, وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط تو بھی. ابن تیمیہ کو اس لیے پڑھنے سے لوگ دور بھاگتے بھی ہیں. اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابن تیمیہ بڑے بھاری بھرکم مضمون میں لکھتے ہوں گے اور پتہ نہیں بہت گہری بات ہے. حالانکہ جتنے آسان اور سہل ممتنع جس کو کہا جاتا ہے اس اصول میں وہ لکھتے ہیں عربی, کہ کوئی بھی تھوڑی سی عربی کی شدھ بدھ رکھنے والا بھی اگر عربی میں کتاب پڑھے تو پڑھ سکتا ہے, بلکہ ترجمے سے زیادہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے. تو اس لیے ابن تیمیہ کی اصل تحریروں کو پڑھیں اور ان کی جو فکر ہے وہ, اور پھر اس کے بعد ایک موضوع سے متعلق وہ اتنی جگہ لکھتے ہیں کہ وہ مطلب اس کے خلاف کہیں آپ کو نہیں, سب ملا کے جلا کے آپ دیکھیں گے تو ایک چیز اور زیادہ وہ پختگی آتی جائے گی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ موجودہ دور اس بات کا متقاضی ہے کہ ابن تیمیہ ہی نہیں اور جو دوسرے مفکرین بھی ان کو بھی پڑھ کر کے اور پھر تقابلی مطالعہ اگر کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ابن تیمیہ اس باب میں جو کہتے ہیں, ابن غزالی نے جو کچھ کہا ہے, یا رازی نے جو کچھ کہا ہے, یا ابن سینا جو کچھ کہتے ہیں, ان کے درمیان کتنا اختلاف اور اتفاق ہے اور کس بنیاد پر. اور ایک آخری بات میں یہ کہوں کہ ابن تیمیہ کا جو اسلوب ہے وہ اتنا مطلب علمی اور سنجیدہ اسلوب ہے. مخالف سے مخالف بھی کوئی ہوتا ہے تو اس کی اصل کتاب کی جو عبارتیں وہ مکمل کوٹ کرتے ہیں, چاہے 2 صفحہ 4 صفحہ 10 صفحہ بھی ہو, اس کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہیں. ابن تیمیہ کے مخالفین کو میں نے دیکھا, آج تک جتنی کتاب میری نظر سے گزری ہے, وہ ابن تیمیہ کی اصل عبارتوں کو مکمل نہیں کوٹ کریں گے پورے سیاق و سباق کے ساتھ, کر نہیں سکتے, اور اس کا بالمعنی ایک مفہوم نکال کر کے ابن تیمیہ کو متہم کریں گے ابن تیمیہ اس بات میں. تو بہرحال ابھی اس وقت ضرورت یہ ہے کہ کسی بھی مفکر کو پڑھیں, تو ابن تیمیہ ظاہر ہے ان میں سے مشہور مفکرین میں سے ہیں, تو طریقہ علمی اور سنجیدہ ہونا چاہیے اور اصل کتاب دیکھیں. جزاکم اللہ خیر شیخ, ماشاء اللہ کافی کھل کر اور بہت ہی منظم انداز میں یہ باتیں آئی کہ آج کے زمانے میں خاص طور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے, کیا ہے اور کس طرح سے ہمیں پڑھنا چاہیے. شیخ, جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف سے ڈائریکٹ مباشرتاً ہم استفادہ کریں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن ایسی کچھ کتابیں, کچھ علماء جنہوں نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے افکار, ان کے تصانیف اور ان کی شخصیت کو موضوع بحث بنایا ہو, اور اچھی کتابیں اس موضوع پہ لکھی گئی ہیں, کیونکہ ایک مرحلے میں اس طرح کی کتابیں اچھی رہنمائی بھی کرتی ہیں کہ کس طرح ہم ایک شخصیت کو ٹھیک سے جان پائیں گے. تو اس سلسلے میں چند چیزوں کا ذکر میں کرتا ہوں. سب سے پہلے تو اردو زبان میں اگر آپ لے لیں تو اردو زبان میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں میرے خیال سے ایک بہترین کتاب ہے
محمد یوسف کوکن عمری صاحب کی جمع ابن تیمیہ کے نام سے 1960 میں چھپی تھی. وہ اصل میں سید سنن ندوی کے انڈر میں انہوں نے دارالمصنفین میں لکھی تھی 1936-37 میں. اس لیے کتاب بہت علمی. اس میں تقریباً ان کے فکر کا خلاصہ ان کی اصل کتابوں کی روشنی میں دیا گیا. تو اس لیے کوئی شخص اجمالی طور پر معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ابن تیمیہ کے فکر مختلف موضوعات سے متعلق کیا ہے، وہ ایک کتاب بہترین ہے، اور یہ دوبارہ پھر چھپ گئی ہے دلی میں مکتبۃ البلاغ سے چاہے پڑھ سکتے. دوسری ایک کتاب ہے حیات شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے نام سے اردو میں. وہ ہے عربی کتاب، محمد ابو زہرا کی کتاب کا ترجمہ ہے، لیکن اس پر جو حواشی اور اس پر جو اضافات کیے ہیں اور اس میں جو ملحقات ہیں علامہ محمد عطا اللہ حنیف بوجانی صاحب نے، تو اس کی وجہ سے اس کتاب کو 4 چاند لگ گئے. بلکہ اس کے آخر میں ابن تیمیہ کے تعلق سے بہت سی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی چیزیں بھی ہیں، اور ایک مکمل فہرست ہے ان ساری تصانیف پہ جو ابن تیمیہ کی کتابوں کا ذکر ملتا ہے مختلف کتابوں، اور ان میں سے کون کہاں کس جگہ چھپی ہوئی ہیں ان سب کا ذکر. یہ اس وقت کی بات ہے، سن 60 سے پہلے وہ کتاب چھپی تھی جب مجموع الفتاویٰ کا مجموعہ نہیں چھپا تھا. اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو متفرق تحریریں کتنی تھیں. مجموع الفتاویٰ تو بہت کچھ جمع کر دیا گیا، تو لیکن ایک ایک تحریر کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ہاں یہ فلاں رسالہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ فلاں جگہ فلاں مجموعے کے اندر ہے. تو اس سے ان کے وسعت علم کا بھی اندازہ ہوتا ہے. اچھا، تیسری ایک کتاب آپ مولانا ابو الحسن ندوی مرحوم کی کتاب ہے جو تاریخ دعوت و عزیمت، اس کی جو دوسری جلد 1956-57 میں چھپی تھی، دارالمصنفین سے چھپی تھی، تو وہ پوری کی پوری ابن تیمیہ کے تعلق سے. اور اس میں بھی انہوں نے خاص طور پر ان کے جو تزکیہ نفس اور روحانی پہلو پر زیادہ توجہ دی ہے، اور کتاب بھی بہرحال اچھی کتاب ہے. اور ایک کتاب اور میں مشورہ دوں گا اگر اردو میں مل سکے، وہ ہے عقلیات ابن تیمیہ. جن لوگوں کو بھی فلسفہ، منطق، علم کلام وغیرہ سے دلچسپی ہو، تو ابن تیمیہ کا کیا موقف رہا ہے ان عقلی مباحث کے سلسلے میں، اور اس سلسلے میں انہوں نے منطقوں پر رد کیا ہے، فلاسفہ کا جو مناقشہ کیا ہے، متکلمین سے جو ان سے گفتگو کی ہے تو کس انداز میں کی ہو، اس سلسلے میں ان کا موقف کیا ہے. تو وہ عقلیات ابن تیمیہ محمد حنیف ندوی. تو یہ چند اچھی کتابوں میں سے ہیں جو میں نے ذکر. انگلش میں اور فرینچ وغیرہ میں، فرینچ میں ایک جس نے سمجھے کہ یورپ کے اندر ابن تیمیہ سے متعلق دراسات کا سلسلہ علمی انداز میں شروع کیا، وہ تھے ایک ہنری لاؤس. تو یہ فرینچ تھے، اور فرانسیسی میں انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا عربی ترجمہ بھی ہو چکا ہے، کہ ابن تیمیہ کے نظریات سیاسی اور اجتماعی، یعنی سیاست اور اجتماع کے باب میں ابن تیمیہ کے نظر. اور اس میں بہت امانت داری کے ساتھ اس نے سارا پیش کیا. پتہ نہیں انگلش میں بھی ترجمہ ہوا ہے کہ نہیں، لیکن فرینچ میں ترجمہ ہوا ہے، اور عربی میں، فرینچ میں لکھا گیا ہے، عربی میں ترجمہ ہوا. دوسری ایک کتاب ایک بنگلہ دیش کے تھے پروفیسر سراج الحق صاحب، تو انہوں نے PhD کا مقالہ پیش کیا تھا ابن تیمیہ کے تعلق سے، وہاں لندن یونیورسٹی میں اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں. وہ بھی چھپ چکا ہے بنگلہ دیش سے، اسلامک فاؤنڈیشن بنگلہ دیش سے، انگلش میں. اچھا، ایک اور پھر مختلف لوگوں نے مختلف پہلوؤں پر، مثلا ابن تیمیہ کے اقتصادی نظریات پر، تعلیمی نظریات پر، سیاسی نظریات پر کئی کتابیں الگ الگ لکھی ہیں جو ہندوستان پاکستان میں بھی چھپی ہیں، یورپ میں بھی چھپی ہیں. تو انگریزی میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ کسی خاص پوائنٹ پر، عام طور پر جامع قسم کی اس انداز کی کتابیں. ہاں، اور ان کتابوں سے استفادہ تو کیا جائے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اصل ابن تیمیہ کی کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کسی بھی انسائکلوپیڈیا میں دیکھیں، انسائکلوپیڈیا آف اسلام، چاہے وہ جو لیٹن کا چھپا ہوا ہے انگلش میں، یا اردو دائرہ معارف اسلامیہ جو اردو میں ترجمہ ہوا ہے اس میں اضافے کے ساتھ ہے، اور یا فارسی میں جو، یا ترکی زبان میں جو انسائکلوپیڈیاز ہیں، ان میں بھی آپ دیکھیں گے ہر ایک نے ابن تیمیہ کا مطلب ان کی وسعت اور ان کی ہماگیری اور ان کے خدمات، ان سب کا اعتراف کیا ہے. میں سمجھتا تھا کہ فارسی میں شاید تعصب سے کام لیا ہوگا، لیکن اس میں بھی بہت کھل کر کے انہوں نے ابن تیمیہ کے بارے میں اور ابن تیمیہ کے نظریات کے بارے میں کہا کہ ہمارا ان سے کچھ اختلاف ہے، لیکن کافی مطلب ان کو سراہا ہے اور ان کا ذکر کیا ہے اچھی طرح سے. عربی میں تو عربی میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، عربی میں بے شمار کتابیں ہیں. اس میں مشہور کتاب وہ محمد ابو زہرا کی ہے، ابن تیمیہ حیاتہ و عصرہ آراہ و فقہ. اور دوسری کتاب محمد یوسف موسیٰ صاحب کی ہے، وہ بھی مصری ہیں، ان کی کتاب ابن تیمیہ کے تعلق سے ہے. اسی طرح سے سعودی عرب کے اندر بہت سے باحثین نے لکھا ہے، لیکن اکثر یہاں جو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ سب ایک دوسرے سے تکرار اور نقل در نقل ایسی چیزیں، نصوص کا مجموعہ ہے اور اقوال کا مجموعہ ہے. لیکن اس میں ایک ہیں ڈاکٹر عبد الرحمن المحمود، ان کی ایک کتاب ابن تیمیہ موضوع من الاشاعرہ، تو وہ کتاب بہت ہی اچھی ہے. ابن تیمیہ کی حالات زندگی سے متعلق جو حصہ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، اور اشاعرہ پر جو تنقید و تبصرہ کیا ہوا. اور اس طرح سے یعنی کافی کتابیں ہیں، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ اصل کتابیں پڑھیں بجائے اس کی کہ ان دراسات کی. تو انشاءاللہ ان کتابوں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن بار بار جیسا کہ شیخ کہہ رہے ہیں
جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصل کتابیں ہیں ان سے ہم زیادہ رجوع کریں، ان کو اپنے مطالعے کا حصہ بنائیں تو یہ زیادہ اچھی بات ہوگی. تو شیخ جب فوکس وہی ہے تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کی تعداد کتنی ہے؟ کس طرح سے کیا ہم ان کو موضوعاتی تقسیم کے دائرے میں لا سکتے ہیں اور پھر ان سے استفادہ کے کیا بہتر طریقے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابن تیمیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے 16-17 سال کی عمر میں لکھنا شروع کر دیا. فتویٰ نویسی اور کتاب، اور بہت ہی ان کی بہت اہم ترین کتاب جو صارم المسلول اللہ شاطم رسول، اس وقت ان کی عمر 32 سال تقریباً رہی. جو شاطم رسول کی سزا کیا ہے اسلام میں، اس کے متعلق یہ پہلی کتاب ہے جو اس موضوع سے متعلق سب سے مکمل اور جامع قسم کی کتاب ہے. بعد میں جتنے لوگ آئے تقریباً اسی پر اعتماد کیا. تو ابن تیمیہ کی تصانیف کی تعداد کے تعلق سے لوگوں نے کسی نے 1000 تک پہنچا دیے، کسی نے کہا کہ 500 ہے، کسی نے کہا 700 ہے، کسی نے کہا 300 سے زیادہ ہے. لیکن جو مکمل فہرست بنائی ہے مولانا عطا اللہ بھوجانی مرحوم نے حیات شیخ الاسلام تیمیہ ابو زہرا کے ترجمے کے اخیر میں، تو اس میں آپ دیکھیں گے تقریباً 500 سے کچھ زیادہ عناوین ہیں. اور بہت سے عناوین ایسے ہیں کہ جو ممکن ہے کہ جن لوگوں نے 600-700 بتائے ہیں تو اس میں تکرار ہو کچھ. اور اس سے متعلق سب سے پہلے ایک ان کے شاگرد تھے امام ابن تیمیہ کے، وہ ہیں ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن الرشیق. ان کی وفات 749 ہجری میں ہوئی. تو اسماء مؤلفات شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے نام سے وہ کتاب، لیکن افسوس کہ وہ ان کی طرف منسوب ہو کر کے نہیں چھپی تھی، وہ ابن قیم کی طرف منسوب ہو کے چھپ گئی. اور بہت بڑے محقق تھے وہ ڈاکٹر صلاح الدین المنجد، انہوں نے ان کو غلط منسوب کر دیا. اور آج تک بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ابن قیم ہی کی وہ کتاب. تو ہم لوگوں نے اس کی تصحیح کی اور پھر دوبارہ الجامع لسیرت شیخ الاسلام میں اس کو صحیح مؤلف کی طرف منسوب کر کے ڈالا اور چھاپا. تو سب سے پہلے انہوں نے یعنی ان کے تصانیف شمار کرنے کی کوشش کی. اس میں تقریباً 400 کے قریب لگ بھگ اپنے شاگرد ڈائریکٹ ان سے استفادہ کیا. اور اسی طرح بعد میں پھر جن لوگوں نے موجودہ دور میں ایک مستشرق تھا بروکلمان، تو بروکلمان نے یہ اپنی تاریخ الادب العربی میں جو جرمن زبان میں ہے، تو اس میں ابن تیمیہ کی یا سارے مؤلفین جن کا بھی ذکر کیا ہے ان کی موجود تصانیف جو مطبوع یا مخطوط شکل میں ہیں ان کا ذکر ہے. اس میں تقریباً اس نے 70-80 تصانیف کا ذکر کیا. یعنی اس کو اس زمانے میں اتنی کا پتہ چلتا تھا. حالانکہ اس کے بعد پھر یہ 1902 میں اس کی کتاب پہلی بار چھپی تھی، پھر 1939-40 میں اس کا ملحق چھپا تھا. تو اس کو جتنا پتہ تھا فہرستوں کی روشنی میں معلوم ہوا تھا تو وہ اتنی تھی. اس کے بعد پھر لوگوں نے تلاش و جستجو کی اور پھر اس کے بعد ان کی کتابیں ہندوستان میں، مصر میں اور مختلف ممالک میں چھپنی شروع ہوئیں. یہ 13ویں صدی ہجری کے ربع آخر سے لے کر کے اور اب تک چھپ رہی ہیں. اور یہاں تک کہ بعد میں شیخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، عبدالرحمن بن قاسم اور ان کے لڑکے محمد بن قاسم نے یہ جو بڑا مجموعہ جتنی متفرق چیزیں جماعت تھیں، متفرق چھپی تھی، ان سب کو اکٹھا کر دیا. اور جتنے مخطوطات ان کو نظر آئے سیریا کے اندر، ترکی کے اندر، بعض ممالک کے اندر، جیسے یورپ کے بعض ممالک میں، وہاں جا کر کے اس کی نقلیں لے کر، تو یہ مجموعہ سب سے بڑا ہے جو 35 جلدوں میں چھپا. اور 2 جلدیں اس کی فہرست 36ویں اور 37ویں. یہ 1961 سے لے کر کے 1966 تک چھپا. تو اس مجموعے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں پچھلے جتنے مجموعے تھے وہ سب تقریباً اس میں آ گئے ہیں. چھوٹے چھوٹے رسائل جتنے تھے وہ سب آ گئے ہیں. لیکن بہت سی بڑی بڑی کتابیں ایسی ہیں یا چھوٹی بڑی بھی جو اس میں نہیں شامل تھی، تو وہ الگ سے چھپی ہوئی. اسی لیے میں نے ایک فہرست جو تیار کی ہے اس میں ابن تیمیہ کی ساری تصانیف جتنی حروف تہجی کے لحاظ سے مجموع الفتاوی میں جتنی ہیں، مثلا رفع الملام علی الائمۃ العلامہ دیکھنا کہ مجموع الفتاوی میں کہاں ہے، وہ مل جائے گی جن کی صفحے میں جس صفحے سے. لیکن اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں وہ ایک صفحے میں تقریباً 40-45 کتابیں ہوتی ہیں. تو ان کی ایک فہرست ہے، یا آپ ان کو دے دیجیے گا، آن لائن ڈال دیجیے گا، مؤلفات ابن تیمیہ المطبوعہ غیر ما فی المجموع. تو اس میں یہ 37-38 کتابیں ہیں. اس میں ایک سیریز ہم لوگوں کا ہے جو جامع المسائل کے نام سے 9 جلدوں میں چھپا ہے. اس میں وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو نہیں چھپی تھی اس سے پہلے. تو ابن تیمیہ کی جو موجود تصانیف ہیں یعنی مطبوع وہ یہ ہے، لیکن ان کے علاوہ بہت سی غیر مطبوع ہیں ابھی جو چھپی نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاً تو دن بدن نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں. ثانیاً یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ابن تیمیہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی جو پڑھی ہی نہیں جاتی، جن کی وجہ سے آج تک لوگوں نے نہیں شائع کیا. تو اب میں نے 20 سال پہلے ایک کتاب چھاپی تھی قاعدہ فی الاستحسان کے نام سے بخط مؤلف. تو لوگ دیکھتے تو کہتے تھے یہ کیسے تم نے اس کو پڑھا اور کیسے چھاپا. اور ابھی 20 سال کے بعد ایک کتاب یہ چھاپی ہے جو شرح حدیث انما الاعمال بالنیات، یہ بھی پورے بخط مؤلف. تو اس طرح کے بہت سے مسودات اب بھی موجود ہیں.
ابھی موجود اب بھی موجود ہیں. اگر میرے اپنے اندازے کے مطابق تقریباً 10-12 جلدیں اس کی بنیں گی کم سے کم ان مسودات. یہ آخر میں ان مسودات کی اگر انہیں اشاعت کی جائے، لیکن اس میں اچھا خاصا وقت لگتا ہے، پڑھنے میں محنت پڑتی ہے. اسی لیے لوگ جہاں دیکھتے ہیں یہ ابن تیمیہ کا خط ہے لوگ دور بھاگتے ہیں ان سے. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بہت بالکل آسان اور صحیح چیز ہے. تو اب جو موجود کتابیں جتنی ہیں وہ اتنی ہیں مطبوعہ کل ٹوٹل جو میں نے بتایا مجموع الفتاوی میں جو ہیں، مجموع الفتاوی کے باہر یہ کتاب، مجموع الفتاوی کے باہر لگ بھگ 37 کتاب. ہاں. اور جو غیر مطبوعہ ہیں ابھی جو اکثر وہ ابن تیمیہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی موجود ہیں. اب کچھ ابن تیمیہ کے علاوہ بھی دوسرے لوگوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی بھی ان کے شاگردوں کی، ابن المحب وغیرہ کی، وہ لائبریری میں ہو. اور اکثر اس کا ذخیرہ جو ہے سیریا کے اندر ظاہریہ لائبریری میں، مکتبۃ الاسد کے اندر، یا ترکی کے اندر ہے، یا ہندوستان میں بھی ہمیں کچھ ملی بعض چیزیں. تو اس طرح یعنی ابھی بھی بہت بڑا ذخیرہ ہے. اور ہر دن اس بات کی توقع رہتی ہے کہ ممکن ہے کہ کسی نئی کتاب کا اکتشاف ہو جائے. کیا بات ہے. تو ایک ایسی شخصیت جو مستقل یہ کہہ سکتے ہیں کہ لکھنے پڑھنے سے ہی تعلق رکھتی تھی، اور بلکہ کہا جاتا ہے شیخ کہ اگر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو کیا اگر وہ کیا جائے تو کتنا 40 وہ لوگ تقسیم کرتے ہیں اس طرح سے، لیکن اصل میں بہت زود نویس تھے. ہم نے بعض فتاوی ان کے دیکھے، مثلا قطب اور غوث اور ابدال اوتاد سے متعلق تقریباً 20-22 ورق. اس کی جو تمییز کی ہم نے تو تقریباً 60 صفحے 65 صفحے ہو. وہ ان کو استفتاء آیا اور لکھنا شروع کر دیا بسم اللہ الحمدللہ کر کے، اور اس کے بعد لکھتے چلے گئے. یعنی یہ پوری ایک نشست میں لکھ لیا. ان کی جو مشہور کتاب الواسطیہ ہے ایک نشست میں لکھ دیا. الحمویہ ایک نشست میں لکھ کر کے دے دی. ظہر اثر کے درمیان، اثر و مغرب کے درمیان ایسے بیٹھ کر کے ہاں 1-1.5 یعنی اب اس کو پڑھنے کے لیے سال بھر وہ کورس میں داخلے لوگ پڑھتے تھے، پریشان رہتے. تو چونکہ بہت زود نویس تھے، اور اکثر جو مفکرین ہوتے ہیں جو زود نویس ہوتے ہیں ان کی تحریریں بہت اچھی نہیں ہوتی کہ آپ آسانی سے اسے پڑھ لیں، تو وہ اس پر توجہ نہیں دیتے تجوید خط پر. تو نتیجتاً وہ ایسی تحریر ان کی ہے کہ وہ پڑھنے کے لیے خاص صلاحیت چاہیے. یعنی صرف عربی رسم الخط پڑھنے کا ماہر ہونا نہیں کافی ہے، ان کے رسم الخط کو سمجھنے کے لیے خصوصی صلاحیت کی ضرورت ہے. خصوصی صلاحیت چاہیے. اللہ پاک شیخ کو اور بھی بہتر توفیق دے. ماشاءاللہ شیخ بہت کامیابی سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خط کو پڑھ لیتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اور بھی ان کی وہ کتابیں جو اس پریشانی کی وجہ سے سامنے نہیں آ پا رہی ہیں انشاءاللہ اور بھی آئیں گی. جیسے شیخ کی ابھی انما الاعمال بالنیات جو حدیث ہے اس کی شرح ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ بخط مصنف تھی. شیخ نے الحمدللہ اس کو ایڈٹ کر کے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں چھاپا ہے. دارالخزانہ سے چھپی ہے، کویت سے چھپ کر کے ماشاءاللہ آئی ہے. تو اس طرح سے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اور بھی. تو شیخ ان تمام تصانیف جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی موجود ہیں جو چھپ کر کے الحمدللہ آ گئی ہیں، ان سے استفادہ کے لیے کیا طریقہ اپنایا جائے. طلبہ آج کے زمانے میں یہ تو پہلے ہی آدمی ڈر جاتا ہے 37 جلدوں میں فتاوی ابن تیمیہ، ڈرنے کی اس کے علاوہ اتنی زیادہ 37-38 کتابیں چھپ چکی ہیں اور کتنی ابھی بہت زیادہ ہیں. دیکھیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آدمی جب کہیں کسی لائبریری میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے ہزاروں لاکھوں کتابیں ہیں، کیسے پڑھیں گے آپ. لیکن جب اسے طریقہ معلوم ہو جاتا ہے تو پھر وہ چن کر کے کتابیں پڑھتا ہے. اسی طرح سے ابن تیمیہ کے اسلوب سے متعلق میں یہ بتاؤں، میں نے کہا بھی ابھی کہ بہت ہی آسان اسلوب میں لکھتے ہیں. تو سلسلے میں ایک لطیفہ بلکہ واقعہ ہے وہ بیان کرتا ہوں. ایک انجینئر تھے بنگلہ دیش کے، وہ آئے یہاں ام القرى یونیورسٹی میں عربی سیکھنے کے لیے. تو الف بے بھی نہیں جانتے تھے وہ. آئے انہوں نے عربی 2 سال میں پڑھ لی. اچھا اس کے بعد وہ اب عربی کی کتابیں مختلف یا پرچے ورچے پڑھتے تھے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی. بیچارے کہتے تھے کہ مجھے عربی صحیح آئی نہیں، شاید میں اسی لیے سمجھ نہیں پا رہا ہوں. ان کو کبھی ابن تیمیہ کا مجموع الفتاوی ہاتھ آ گیا، وہ کھول کر کے پڑھنے لگے تو اس میں تو سب چیزیں سمجھ میں آتی ہے. تو مجھے ایک مرتبہ کہا انہوں نے کہا کہ یہ تو ابن تیمیہ کتنے آسان اصول میں اس طرح کیوں نہیں لکھتے ہیں دوسرے. تو میں نے کہا اچھا ابن تیمیہ کو پڑھیے آپ، یا جن کی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں وہ پڑھیے، ورنہ پڑھنے سے صرف کیا فائدہ. تو یعنی میرا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی ابن تیمیہ کی اصل کتابیں ان کی اصل عربی میں پڑھے، اصل جو انہوں نے لکھی ہے، تو وہ زیادہ مفید اور وہ ہے. اس لیے کہ ترجمے میں لوگوں نے کیا کیا، کبھی کبھی تو گڑبڑ کر دی، کبھی کبھی اختصار کر کے اس میں کچھ سے کچھ بنا دیا. وہ اگر ترجمے سے مطلب کوئی گفتگو آئے گی تو میں بتاتا ہوں. اور کبھی تلخیص کر کے اصل فکر ہی نچوڑ کر کے ختم کر دیا. تو اس لیے اصل کتابیں پڑھنی ضروری ہے. اب اصل کتابیں بہت سی ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا بالکل 35 جلدیں تو یہ ہیں مجموع الفتاوی کی، اور اس کے علاوہ اور بھی تقریباً وہ بھی 40-50 جلدیں بن جائیں گی. تو اب کیسے شروع کریں؟ تو اس کی 2-3 شکلیں ہو سکتی ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ پہلے چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھیں. ان کی وہ کتابیں جو ان کے فکر کی نمائندگی کرتی ہیں مختلف موضوعات سے متعلق.
جیسے مثلا مذاہب فقہیہ اور ائمہ اربعہ اور ائمہ کرام کے بارے میں ان کا موقف ہے، رفع الملام عن الائمۃ الاعلام پڑھ لیں، تو اس سے آپ کا ذہن ایک دم صاف ہو جائے گا کہ کیا یہ متعصب آدمی ہے، کیا ائمہ کرام کا احترام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے، مختلف مذاہب فقہیہ کے بارے میں کیا رائے ہے، تو یہ پڑھ لیں پتہ چلے۔ اسی طرح سے دوسری انہی کی کتاب، چھوٹی چھوٹی جو کتابیں بتا رہا ہوں، اس میں ایک چھوٹی سی کتاب السیاست الشرعیہ، جی اسلام کے اصول حکمرانی کیا ہے، کن چیزوں پر مبنی ہے نظریہ حکومت اسلام کا۔ وہ انہوں نے ایک آیت سے شروع کی ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، انہی اسی آیت کی تفسیر ہے، اور وہ بھی ایک نشست ایک رات میں بیٹھ کر کے لکھ دیا تھا، تو وہ کتاب پڑھ لیں، السیاسہ الشرعیہ، السیاسہ الشرعیہ، اسلام کے اصول حکمرانی۔ تیسری ایک کتاب ہے مثلا الحسبہ، حسبہ یعنی پبلک ڈیوٹیز کیا ہیں اسلام میں، جی آپ کسی منکر کو دیکھ رہے ہیں، غلط چیز دیکھ رہے ہیں، تو کیسے اس پر انکار کریں گے، تو چھوٹی سی کتاب ہے الحسبہ، الحسبہ فی الاسلام کے نام سے چھپتی ہے، قاعدۃ فی الحسبہ۔ اسی طرح چوتھی ایک کتاب ہے ان کی مثلا وہ المظالم المشترکہ، المظالم المشترکہ یعنی ایسے جو ظلم یا مظالم عام طور پر لوگ ہوتے ہیں تو اس کا اسلام میں حل کیا ہے، اور حکومت کو کہاں تک اس میں دخل اندازی کرنی چاہیے، عوام یا سوسائٹی کس طرح سے اس میں۔ اسی طرح سے ان کے بدعات اور شرکیات وغیرہ سے متعلق جو انہوں نے سب سے پہلے یہ تصور دیا کہ ولی اللہ ہوتا کون ہے، اولیاء جو ہمارے یہاں سارے جتنے دفن ہو جاتے ہیں اور مزار بن جاتے ہیں تو سب اولیاء بن جاتے ہیں، کہتے ہیں اولیاء قرآن مجید میں اس کی اصل یہ ہے، ان اولیاء الا المتقون، اولیاء اللہ جو ہیں وہ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ اور اولیاء الشیطان ان دونوں میں فرق کیا ہے، اس پر انہوں نے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان انہوں نے۔ اچھا اسی طرح سے زیارت قبر نبوی کا مسئلہ ہے جس پر ان کو بہت داروگیر بھی کی گئی ہے زندگی کے اندر، تو اس سے متعلق کئی بار لکھا، بہت مرتبہ لکھا، تو اس میں چھوٹا سا رسالہ زیارت القبور سے متعلق، یعنی زیارت القبور کا شرعی طریقہ کیا ہے، اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے زیارت کے وقت میں، کن چیزوں سے دور رہنا چاہیے، کون سی چیزیں بدعت ہیں، کون سی چیزیں سنت ہیں اس میں وہ، اور خاص طور پہ زیارت قبر نبوی کے تعلق سے اس میں زیارت قبر نبوی کو وہ جائز درست قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے سفر کر کے جانے مقصد صرف زیارت قبر ہو، دوسرا مقصد نہ ہو، مسجد نبی کی زیارت نہ مقصد ہو، تو اس چیز کو وہ گناہ قرار دیتے ہیں، اور اس پر انہوں نے پھر کئی تحریریں لکھی ہیں۔ ایک مسئلہ اسی طرح سے مثلا طلاق ثلاثہ کے تعلق سے بہت بار لکھا انہوں نے، اس میں نے جو جامع المسائل میں پہلی جلد چھاپی تو اس میں طلاق کے بہت سے مسائل ہیں، طلاق ثلاثہ کے تعلق سے بھی، اور مجموع الفتاوی میں بھی طلاق 34ویں جلد میں ہے، تو اس میں آپ پڑھیں، اس میں انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ اصل میں 3 طلاق کو 3 طلاق نافذ کر دینے کی وجہ سے جو حضرت عمر کے زمانے میں نافذ ہوئی تھی، اس کے بعد جو مفاسد پیدا ہوئے تو اس کا تدارک کیسے کیا جائے، کیا بات ہے، معاشرتی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو حل کیسے کیا، تو اب اس کے بعد پھر وہ حلالہ کا سہارا لیا جاتا ہے، اور حلالہ بالکل ہی حرام ہے، تو پھر کیا ہے، تو انہوں نے پھر جو اصل حدیثوں اور آثار کا مراجعہ کیا تو صحیح مسلم کی جو مشہور حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو اساس بنا کر کے انہوں نے پھر لمبی گفتگو کی اس پر، اور 10 بار اس سے مختلف فتوے دی، ان کو روکا جاتا تھا کہ مت فتویٰ دیجیے، پھر بھی زبردست کہتے کہ میں حق بیان کرنے سے رک نہیں سکتا، پھر پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ لیکن ایک تیسرا مسئلہ اس زمانے میں اس طرح سے فقہا کا متفق علیہ مسئلہ تھا کہ طلاق معلق اگر دے، مثلا اگر تم اس کمرے سے باہر گئی تو طلاق، اگر تم نے ایسا کیا تو طلاق، تو کیا وہ طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں واقع ہوگی، یا اس پر کفارہ دیا جا سکتا ہے، تو ابن تیمیہ کا موقف یہ تھا کہ طلاق معلق جو ہے وہ اس کا کفارہ اگر قسم کا دے دیا جائے تو اس کے بعد پھر طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، تو اس طرح سے بہت، یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ معاشرے میں جو ایک طرح سے انارکی پھیل جائے گی اور بالکل فساد عظیم برپا ہو جائے گا، اس کا علاج کیسے، ان کا ایک طلاق ثلاثہ کے سلسلے میں شیخ آج کی جو صورتحال ہے اس میں تو ابن تیمیہ کے جتنے بھی اندیشے ہیں وہ سب سے بالکل نظر بلکہ ہوا یہی ہے کہ موجودہ دور میں اکثر عرب ممالک میں دیکھیے قانون یہی بنا ہوا ہے، 3 طلاق جو ہے 1 طلاق، اس کے بغیر آپ ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں جو سلسلہ جاری تھا اور اس کی وجہ سے حلالہ کا بھی سلسلہ جاری تھا، بہت تیزی سے، اب جب شعور بیدار ہوگا، خواتین کو شعور بیدار ہو جائے گا یا پتہ چلے گا کہ ایسا نہیں ہے، شریعت کے اندر یہ ہے، تو پھر ظاہر ہے لوگوں کو تجسس ہوگی، اور اس کے بعد ایسے متعلق کانفرنسیں میں ہو چکے ہیں، بہت مرتبہ سیمینار ہو چکے ہیں۔ خیر کہنا یہ ہے کہ ابن تیمیہ صرف نظری طور پر چیزوں سے بحث نہیں کرتے تھے، بلکہ معاشرتی اس کا جو پریکٹیکل جو مسائل ہوتے تھے، بلکہ ان کی بہت مشہور مقولہ ہے کہ اسلام میں شریعت کے اندر
نکاح کو آسان بنائیں گے کیا کہ جس طرح سے بھی جتنی سہولت کے ساتھ، پیسہ نہیں بھی کسی کے پاس ہے، مہر کم سے کم دے سکتا ہے، کچھ پیسہ نہیں اس کے پاس، صرف حافظ قرآن ہے تب بھی نکاح اس کو کرا، کیا بات ہے، بالکل اور کسی بھی لفظ کے ساتھ، اس میں کوئی قید نہیں. کوئی خیر نہیں. اور طلاق جو ہے وہ مشکل بنا دیا جائے تاکہ طلاق دینے کی نوبت بہت کم آئے، نہ ہو، تاکہ خاندان میں بکھرے نہیں. لیکن فقہا نے، بعض فقہا، وہ بھی سب فقہا نہیں، متاخرین فقہا نے یہ تو اس کو الٹ دیا. نہیں، ہمارے یہاں رواج بھی وہی ہے کہ نکاح مشکل ہے اور طلاق بہت آسان ہے. اب یہ کیا نکاح کو بہت مشکل، اس لفظ کے ساتھ نکاحتک زوجتک فلاں کے ساتھ کریں گے تب نکاح واقع ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. کہیں کہیں تو یہ تین مرتبہ کی شرط ہے، اگر 3 مرتبہ نہیں کیا تو نکاح واقع نہیں، اور یہ نہیں ہو. اور طلاق معمولی بھی کچھ دیا، بس 3 طلاق ختم رشتہ. یعنی رشتہ اتنا کمزور تھا کہ رشتہ بس. تو ابن تیمیہ نے اس چیز کو لکھا ہے. اچھا، ابن تیمیہ نے اسی طرح سے وقت کے جو سیاسی مسائل تھے، اس طرح سے تعلیم، تو یعنی چھوٹے چھوٹے رسالوں سے شروعات کریں، طلباء اگر چھوٹے استفادہ رسالوں کرنا سے. چاہتے ہیں. اور اس کا ایک بہترین مجموعہ ہے مجموعۃ الرسائل الکبریٰ کے نام سے، مجموعۃ الرسائل کبریٰ 1323 ہجری میں چھپا تھا، بعد میں چھپتا رہتا ہے. ان رسائل کو اگر پہلے پڑھ لیں، اس میں مثلا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے الوصیۃ الصغریٰ. ابن تیمیہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کوئی وصیت کیجیے کہ علم کیسے حاصل کریں اور کیا کتابیں پڑھیں اور روزی روٹی کیسے کمائیں. چھوٹا سا الوصیۃ الصغریٰ کا سے اس کو پڑھ دیکھیے. اسی طرح سے اس میں ایک چھوٹا سا رسالہ ہے الواسطیہ. ابن تیمیہ سے پوچھا گیا کہ عقائد کا ایک اجمالی تصور ہے، مختصر ترین، جو کم سے کم ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے، وہ کیا ہے. تو انہوں نے پہلے تو کہا کہ بہت سے لوگوں نے عقیدے کی کتابیں لکھی، جاؤ کوئی بھی کتاب پڑھ لو. انہوں نے کہا نہیں، آپ دیجیے. وہ واسط سے ایک رضی الدین واسطی آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کو دینا ہے اس کا جواب. تو انہوں نے وہ آیات اور احادیث کے روشن میں مختصر تھا ایک چھوٹا سا رسالہ عقیدہ الواسطیہ جو ہے وہ لکھ دیا، ایک ہی مجلس میں سے لکھ کے دے دیا. وہ ہے. اسی طرح سے ان سے پوچھا گیا صفات باری کا مسئلہ ہے، جو بہت مارکت العرا مسئلہ ہے، اس پر بہت لکھا ہے ابن تیمیہ نے. تو وہ صفات باری سے مطلب حما ایک جگہ تھی سیریا کے اندر ہے ابھی، وہاں سے ایک سوال آیا، تو اس کے جواب میں وہ الفتویہ الحمویہ یا الفتویٰ الحمویہ کے نام سے، تو حمویہ کے نام سے وہ فتویٰ، وہ بھی انہوں نے ظہر عصر کے بیچ میں لکھ کے دے دیا. تو اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے رسائل ہیں، اس سے ان کے جو بنیادی افکار ہیں، اجتہادات، وہ سامنے آتے ہیں. اس کے بعد جو ہے مختلف موضوعات سے متعلق، جیسے کوئی بھی فکر آپ کے ذہن میں آئے کہ ابن تیمیہ نے اس سے متعلق کیا فتویٰ دیا ہے، تو فتاویٰ موضوعاتی ترتیب پر موجود ہے. آپ آسانی سے وہ 36ویں 37ویں جلد میں جا کر کے اس مسئلے سے متعلق دیکھیے مجموع الفتاویٰ میں کہاں کیجیے گا اور گفتگو آپ، تو وہ فتویٰ تو ایک ہی 2 صفحہ 4 صفحہ 3 صفحہ کا. یعنی پہلے اشکال ہونا چاہیے ہمارے اندر کہ ہم مثلا فلاں موضوع سے متعلق پڑھیں، فلاں مشکل آیت سے متعلق پڑھیں، فلاں حدیث سے متعلق، فلاں فقہی مسئلے سے متعلق، فلاں عقیدے کے بارے میں کیا ابن تیمیہ کہتے ہیں، اس کے بعد رجوع کیجیے. تو ایسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ کیا بات ہے. یعنی یا تو مطلب چھوٹے رسائل شروع کریں، مجموعۃ الرسائل الکبریٰ کے رسائل جو 29 ہیں، اس طرح مجموعۃ الرسائل الصغریٰ، اس میں بھی 10-11 رسائل ہیں، رفع الملام وغیرہ جو میں نے ذکر کیا. اور دوسرے ہے کہ فتاویٰ، چھوٹے چھوٹے جو فتاویٰ ہیں، فتویٰ بھی بات بہت لمبے ہیں، کوئی تو پوری جلد ہے. کیا ہوا، یہ نہیں ہے کہ یہ فتویٰ سب چھوٹے ہی چھوٹے، لیکن چھوٹے چھوٹے فتاویٰ. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایسا ایک انتخاب ہونا چاہیے چھوٹا، جو 2-1 جلد 3 جلد میں ہو. ابن تیمیہ کے بنیادی افکار جن موضوعات سے فتوے تھے، ان کا خلاصہ جو موجودہ دور کے لیے بہت طلباء اور اہل علم اور پوری دنیا والوں کے لیے مفید ہے. اور اس طرح لوگوں نے انتخاب کرنے کی کوشش کی، لیکن ابھی تک کوئی شائع نہیں ہوئی. ان کو پڑھنے کے بعد پھر بڑی جو مشہور کتابیں ہوں گی وہ پڑھیں. اب اس میں خاص طور مثلا اگر کسی کو عقلیات سے دلچسپی ہے، اب کسی کو منطق و فلسفے سے دلچسپی نہیں ہے تو وہ پڑھے گا کیسے الرد المنطقی یا در و تعارض العقل والنقل، کہ عقل و نقل کے درمیان تعارض ہو نہیں سکتا. عقل صحیح اگر ہے، نقل صحیح ہے، تو دونوں کے درمیان تعارض. ہاں، تعارض اس ہوتا ہے جب قطعی کوئی چیز ظنی چیز سے ٹکرائے، تب ہے. تو لیکن جس عقل کو آپ نے قطعی کرا دے، ہے وہ قطعی کی نہیں، اصل یہ پہلے گفتگو کیجیے. اور جس نقل کو آپ نے صحیح قرار دیا، اس کے بارے میں تحقیق کیجیے کہ وہ ہے بھی صحیح کہ نہیں صحیح. تو پوری کتاب اسی اور مبنی ہے. تو یوں پھر گریجولی آدمی آگے بڑھے. ہاں، تو اس طرح سے یہ بڑی کتابیں پڑھنے کی نوبت بعد میں آئے. منہاج السنہ میں پوری کتاب جو ہے، اب ان کے انصاف کا اندازہ لگائیے کہ منہاج الکرامہ کے نام سے حلی نے کتاب لکھی شیعہ عقائد اور اس کے تعلق سے. اب وہ کتاب ابن تیمیہ پر جو دی گئی کہ اس کتاب کو دیکھیے اور اس کا جواب دیجیے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ جواب دینا شروع کیا، پوری کتاب کا مکمل اقتباس دے کر کے آخر تک نقل کیا پوری کتاب، اور اس کے بعد اس پر تبصرہ کیا. کیا بات ہے. یہ نہیں کہ بس وہ معلوم ہوا کہ کہیں سے اور کچھ لکھنا شروع کر دیا کسی کے بارے میں اور شیعوں کے بارے میں نہیں، بلکہ جس نے چھاپا ہے دوبارہ محقق ڈاکٹر محمد ارشاد سالم، تو انہوں نے جب چھاپنا شروع کیا اس کتاب کو، تو پہلی جلد میں اصل منہاج الکرامہ بھی چھاپ دی،
تاکہ اس سے پھر تو یہ نہ کہیں کہ متن کو ہمارے متن کا مقابلہ کرنے میں بھی سہولت ہو، اور ہر مسئلے میں دیکھیں ہلی نے کیا لکھا ہے اور ابن تیمیہ نے جو نقل کیا اس کا جواب کیا دیا. لیکن بعد میں جو دوسرا ایڈیشن چھپا اس میں وہ اصل کتاب حذف کر دی گئی تھی. یہ منہاج السنہ پوری طور پر موجود ہی ہے بہرحال. تو وہ کتاب ہے. اچھا منہاج السنہ ویسے کہنے کو تو شیعوں کے رد میں ہے، لیکن اس بیچ میں بہت سے عقائد کے مسائل، تاریخ اسلام کے مسائل، اسلام میں گمراہیوں کی ابتدا کیسے ہوئی اس کی پوری تاریخ ہے، پہلی دوسری تیسری صدی ہجری تک کیسے کیسے کون کون سے فرقے کب کب کن تاریخوں کے ساتھ ہوئے تھے، اور اس میں پھر اس کے مقابلے میں اہل سنت نے کس طرح سے ان کا مقابلہ کیا اور بھی سارے موضوعات صحابہ کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، اور اصول حکمرانی کے تعلق سے، اور مختلف اور دوسری باتیں. مثلا آپ ایک بات بتاؤں، منہاج السنہ آپ پڑھیں گے تو ایک جگہ اسلوب سے متعلق گفتگو آئے گی. اسلوب میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو لوگ اپنے طریقۂ تحریر کو مختلف طریقے محسنات لفظیہ و معنویہ، صنائع و بدائع اور الفاظ اور بھاری بھرکم چیزیں استعمال کر کے وہ اس کو سوچتے ہیں کہ ہماری تحریر بہت بہترین ہو گئی اور ادبی ہو گئی جیسے ہم لوگ کہتے ہیں. تو اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے کوئی بزدل آدمی ہو، اس کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے بہترین سے، وہ اس کا دل ہی مضبوط نہیں ہے تو وہ تلوار چلائے گا کیسے؟ کیا بات ہے. تو اسلوب اس طرح سے نہیں ہے اس کو مضبوط. جب آپ خود مضبوط ہوں گے، آپ کی فکر مضبوط ہوگی، تو جب آپ لکھیں گے بھی تو وہ قوی اور طاقتور چیز. کیا بات ہے. یہ نہیں کہ اس طرح سے ظاہری طور پر اس کے جیسے کوئی پرانا مکان ہو اس پر لیپ پوت کرنے سے تھوڑی وہ مضبوط ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی باتیں اس میں سب موجود ہیں. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ابن تیمیہ کے کتابوں کی ایک مکمل موحد یونین فہرست ہونی چاہیے. ایک موضوع سے متعلق کہاں کیا، یہ ابھی تک نہیں عمل میں آیا. ابن تیمیہ کی ساری تصانیف کی بھی اب تک کوئی مکمل ایسی فہرست نہیں ہے کہ جس میں اس کے سارے مخطوطات کہاں دنیا میں پائے جاتے ہیں، کب چھپے، ان کا ترجمہ ہوا یا نہیں ہوا، ان کے اوپر رد کس نے کیا، دفاع کس نے کیا، وغیرہ وغیرہ. ابھی تک یہ سارا کام نہیں ہوا، حالانکہ ہونا چاہیے. وہ انہیں سب کاموں میں لگا. تو طلبا تو ماشاءاللہ اس طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں کہ وہ گریجولی شروع کریں، یعنی پہلے اپنے چھوٹے چھوٹے رسائل جو کہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں وہ پڑھیں، اس کے بعد جو بڑی کتابیں ہیں. اور اسی طرح وہ اگر پہلے سے ذہن میں یہ رکھے کہ مثال کے طور پہ اس موضوع پہ ابن تیمیہ نے کیا لکھا ہو، اور اس کے بعد جا کر کے وہ مسئلہ فتاویٰ کو دیکھے اور وہاں سے جا کر کے انشاءاللہ. تو یہ بہت اچھی رہنمائی ہے. انشاءاللہ اس طرح سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کر سکتے ہیں. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تو رسائل ہے ٹھیک ہے، مجموع فتاویٰ میں، لیکن اگر کچھ بڑی ایسی کتابیں جن میں پورا ابن تیمیہ اگر آدمی سمجھے کہ ابن تیمیہ پورے طور پہ یہاں نظر آتے ہیں. ابن تیمیہ تو چھوٹی سے چھوٹی کتابیں بھی نظر آتے ہیں، بڑی سے بڑی کتابیں بھی نظر آتے ہیں. وہ ابن تیمیہ اپنے اسلوب اور اپنے فکر کے لحاظ سے بالکل ممتاز، بلکہ بعد کے لوگوں کے خاص طور پر علامہ ابن قیم یا اور دوسرے بہت سے لوگوں کی تحریریں کبھی کبھی پڑھی تو یہ التواس ہوتا ہے کہ ابن تیمیہ کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان کو پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ پورا کا پورا اسی سے نقل کر لیں. یعنی اس کی مثال ہے جیسے عیسائیوں کے رد میں ابن تیمیہ کی ایک بے نظیر کتاب ہے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح. وہ ضخیم کتاب ہے، 4 جلدوں میں یا 6 جلدوں میں چھپتی رہتی. تو امام ابن قیم نے اس کا اختصار تیار کیا، وہ ہدایت الحیارہ فی اجوبۃ الیہود والنصارى، ایک جلد میں. اچھا اب وہ کیا ہے، وہ پورا پورا اسی کا اختصار ہے، لب لباب اس کا لے لیا انہوں نے مختصر کر کے. اب اگر آپ اتنی بڑی کتاب پڑھنے کی ہمت نہیں کرتے ہیں تو ان مؤلفین کے اختصارات پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہی ثقہ قسم کے جو اختصار کرنے والے ان کے معتمد قسم، یا مثلا جیسے منہاج السنہ بہت بڑی کتاب ہے شیعوں کے رد میں اور بہت سے مباحث میں، تو اس میں استطرادات ہیں اور دوسرے بہت سے مباحث ہیں. اب ظاہر ہے وہ تو سمندر میں اتر جانے والی بات ہے اگر پڑھیں تو. اگر آپ اس کا مختصر پڑھنا چاہتے ہیں تو علامہ ذہبی نے اس کا اختصار کیا مختصر منہاج السنہ کا سے ایک جلد. اس طرح سے موجودہ دور میں شیخ عبداللہ غنیمان صاحب نے اختصار کیا، تو وہ پڑھ سکتے ہیں. اس میں بنیادی باتیں کیا ہیں جو ابن تیمیہ لکھتے لکھتے دور چلے جاتے ہیں کہیں، اس کے بعد والمقصود کہہ کے گھوم کے آتے ہیں. تو یہ استطرادات اس میں نہیں ملیں گے اور آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں مولانا ابوالکلام آزاد کے یہاں بھی ہے، بعد میں بولتے آمدم برسر مطلب. تو اس طرح جو ابن خود ابوالکلام آزاد بہت متاثر تھے، علامہ اقبال نے، شبلی نے، سید ثنا ندوی وغیرہ نے. تو ان سب لوگوں نے ابن تیمیہ اور ابن تصانیف کے احیاء اور معارف ابن تیمیہ کے اشاعت کو سب وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. اور اس کی وجہ کیا بیان کی علامہ اقبال نے اپنے ایک خط میں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ 2 شخصیتیں انہوں نے بتائی، ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ، یہ دونوں جو ہیں امت کو جوڑتی ہیں، امت میں تفرقہ نہیں پیدا کرتی ہیں. کیا بات ہے. اس میں جتنے عوامل قوت ہیں ان کو جمع کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ تفرقہ بازی نہیں کرتی. کیا بات ہے. لیکن افسوس کے غلط طریقے سے سمجھ لیا بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ کو الٹا اس کا سمجھ لیا.
لوگوں نے غلط طریقے سے پیش کیا. تو ایسے میں بھی جو لوگ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ابن تیمیہ کی زندگی کا، ان کی تصانیف کا، ان کی فکر و نظر کا جو یہ صحیح پہلو طریقے سے ہے پیش کریں. اس کو زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں تک لایا جائے انشاءاللہ، تاکہ بہتر استفادہ ہو سکے. شیخ یہ تو ہم ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تراث سے متعلق گفتگو کر ہی رہے ہیں، کیسے استفادہ کر سکتے ہیں، بڑی کتابوں تک کیسے پہنچیں گے. خود آپ نے بھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے معارف میں اپنی پوری زندگی گزاری ہے ماشاءاللہ، اور کافی کام بھی کیا ہے. اگر آپ سے یہ گزارش کی جائے کہ خود آپ کی سرگزشت کیا رہی ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق؟ دیکھیے میں اپنے بارے میں مختصراً یہ بتاؤں، کوئی دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن یہ کہ جو گزرا ہے میرے اوپر، میں نے 25-26 سال پہلے، تو 30 سال ہو رہے ہوں گے، ممکن ہے 27 سال، میں نے سوچا کہ مجموع الفتاوی میں کیا کیا رسائل تھا. مجموع الفتاوی میرے پاس تو بھی پڑھتا بھی تھا، تو کون کون سے رسائل اس میں ایک فہرست بناؤں. چنانچہ ساری جلدوں کو الٹ پلٹ کر کے ایک فہرست بنائی. اب اس سے آسانی یہ ہو گئی کہ کس جلد میں کہاں کون سی کتاب ہے وہ پڑھنا آسان ہو گئی. جیسے ہر ریسرچ اسکالر کو خاص طور پر، یا کسی بھی طالب علم کو جس کے اندر تجسس ہو، تو وہ خود ایک اپنی فہرست بناتا ہے، وہ دوسرے پر انحصار نہیں کرتا. تو یہ میں نے بنایا. اچھا، اب اس کے بعد پھر میں پڑھتا تھا مجموع الفتاوی میں. پھر اس کے بعد ابن تیمیہ سے متعلق جو بروکلمان نے یا اور دوسرے مختلف فہرستوں کے اندر بعض کتابیں ایسی نظر آتی جو اس میں نہیں ہے، اس فہرست میں جو مجموع الفتاوی میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ ساری کتابوں کا مجموعہ ہے مجموع الفتاوی، اس سے باہر کچھ نہیں. بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں، تو اس غلط فہمی کا ازالہ ہوا. اس کے باہر بھی بہت سی چیزیں ہیں. تو بڑی کتابیں بھی ہیں، جیسے منہاج السنہ، در و تعارض العقول والنقل، رد المنتقین وغیرہ، اور کچھ چھوٹے رسائل بھی ہیں جو ابن تیمیہ کے ہیں، چھپے بھی تھے پہلے لیکن وہ اس میں داخل ہیں. مثلاً ایک ان کی دعاؤں کا مجموعہ ہے الکلم الطیب کے نام سے، یہ مجموع الفتاوی میں نشان ہے. اس طرح سے اور بھی بہت سے رسائل چھوٹ گئے ہیں جو اس میں داخل نہیں ہوئے. تو ایک تو یہ بات. دوسری چیز یہ ہوئی کہ میں پھر جو فہرستیں مخطوطات کی یا ابن تیمیہ کی کتابوں کے پر جن لوگوں نے کام کیا ہے، وہ جو لسٹ دیتے تھے، اس میں دیکھتا تھا بہت سے ایسے نام ہیں جو ابن تیمیہ کے اس فہرست میں جو مجموع الفتاوی میں وہ نہیں ہے. تو اب میں اس کو پھر الگ نوٹ کرتا تھا. اگر کہیں اس کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ اس کا قلمی نسخہ پایا جاتا ہے یا مخطوطہ فلاں جگہ ہے یا فلاں جگہ، تو ان کو دیکھنے اور ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی کوشش کرتا. تو اب اگر جب بات، اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مجموعہ رسائل ابن تیمیہ وہ فلاں جگہ ہے، اب اس کی تصویر یہاں لائبریری میں موجود تھی، جامعہ ملک پورہ کی لائبریری میں، اس میں دیکھتا تھا. تو اب اس میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض رسالے بہت عجیب ہیں. اس میں کسی کے پر نام ہے، کسی پر نہیں ہے نام، اور ہر ایک کے اول اور آخر کو دیکھنے ملانے سے کمپیئر کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی تو مجموع الفتاوی میں موجود ہے اور کبھی نہیں ہے. تو میں نے یہ کیا کہ اس بیچ میں یہ جتنے ایسے رسائل جو عجیب غریب تھے، جس کا اول و آخر متفق نہیں تھا مجموع الفتاوی میں، پہلے اس زمانے میں نہ پروگرام تھے نہ مختلف اور دوسری چیز، خود ہی یہاں لائبریری میں دیکھتے تھے مائکرو فلم سے، اور اس کے بعد آ کر کے گھر میں مجموع الفتاوی میں. تو ایسی وہ چیزیں جو چھپی نہیں تھیں، قلمی مجموع میں تھی یا مجموعہ رسائل میں، ان کی ایک فہرست الگ بنانی شروع کی اور رکھنا شروع. اب کہیں بھی کسی جگہ کسی کتاب کا ذکر کسی نے کیا ہے اور اس کے ہونے کا ذکر کیا ہے کہ فلاں فہرست میں فلاں جگہ ہے، پھر ان فہرستوں کا مراجعہ کر کے اس کے بارے میں وصف کہ وہ کتنے ورق ہے، کیا ہے اول آخر اس کا کیا ہے. تو اس طرح سے مجھے دلچسپی یہ ہوئی کہ ان چیزوں کو کیوں نہ اکٹھا کیا جائے یا شائع کرنے کی کوشش کی جائے. چنانچہ جامع المسائل کے نام سے ایک سیریز شروع کی. پہلے ہی سال 4 جلدیں اس کی ایسی بن گئی کہ جن میں ابن تیمیہ کے وہ رسائل تھے جو مجموع الفتاوی میں نہیں تھے. اور اس سے پھر حوصلہ ملا، پھر اور دوسری فہرستیں دیکھی، اور اس کے بعد پھر جمع کرتا گیا کرتے یہاں تک کہ اس کے 9 جلدیں پہنچ گئیں جو ابھی جامع مسائل کے نام سے وہ چھپتی. اس سے پہلے ڈاکٹر محمد ارشاد سالم نے یہی کام کیا تھا. وہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے چلے گئے تھے انگلینڈ، مصر کے تھے وہ، اور وہاں جا کر کے انہوں نے سارا جمع کرنے کی کوشش کی، دنیا بھر میں جتنے مخطوطات تھے، اور ارادہ تھا کہ اس کو قاعدے سے سلیقے سے ایڈٹ کریں. ابھی وہ جمع ہی کر رہے تھے کہ 61 سے چھپنا شروع ہو گیا یہ مجموع الفتاوی، اور 1961 سے لے کر کے 66 تک میں تو اکثر چیزیں ان کی چھپ گئی جتنی جمع کی تھی. تو بعد میں جو چیزیں بچ رہی تھیں وہ انہوں نے جامع الرسائل کے نام سے 2 جلدوں میں چھپا. تو میں نے یہ کیا کہ جو مجموع الفتاوی اور جامع الرسائل دونوں میں نہیں چھپے ہیں وہ میں نے اکٹھا کرنا شروع کیا، اور اس میں خاص طور پر وہ چیزیں جو ابن تیمیہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھیں جو عام طور پر لوگوں نے نہیں شائع کی تھیں، ان پر توجہ دی میں نے. چنانچہ بہت سے رسائل ان کے جو ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ملے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا اصل ان مسودات کو دیکھنے سے کہ کتنی چیزیں جو غلط سلط چھپی ہوئی ہیں، اور دوسری چیزیں کہ بے ترتیب چھپی ہے. کہیں ایک ورق اس کا کہیں چلا گیا، دوسرا کہیں کسی جگہ چلا گیا، یا مثلاً یہ کہ کسی نے نقل اس میں سے کیا ہے،
رسالہ پورا ہے لیکن ایک ورق دو ورق نقل کر کے اسی کو صرف چھاپ دیا فتاوی اور دوسرا باقی چھوڑ دیا. تو اس طرح سارا چیک کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ سارے رسائل کے بارے میں مجھے یہ پتہ چلا کہ کون کہاں کس جگہ مکمل شکل میں کس جگہ ناقص شکل میں مجموع الفتاوی میں جتنی چیزیں چھپی ان کی اصل کہاں ہے, کس مطبوعے کو انہوں نے لیا تھا یا کون سے مخطوطات انہوں نے دیکھے, کون سے مخطوطات ایسے ہیں جو نہیں دیکھے انہوں نے. تو اس طرح سے ایک ایک رسالے کے بارے میں آج کل وہی بیبلیوگرافی بنانے میں لگا ہوا ہوں, یہ جو 30 سال پہلے شروع کیا تھا 27 سال پہلے. تو ایک ایک رسالے کے بارے میں سنا رفع الملام علی رحمۃ اللہ, اس کے جتنے نسخے دنیا بھر میں موجود ہیں تقریباً اس کے 45-44 نسخے ہیں کیا بات دنیا میں. سب سے پہلے دنیا میں کب چھپی؟ وہ بمبئی میں 1311 ہجری میں چھپی, لیتھو پہ چھپی, ابو بکر فقیر صاحب نے شائع کیا. اس کے بعد وہ کب چھپی ہے, اور اس کے بعد پھر اس پر اس کا ترجمہ مثلاً دوسری زبانوں میں کس نے کیا, اردو میں, انگلش میں, اور اس سے متعلق اور جو مختلف دراستات ہیں وہ کیا ہیں وہ سب. تو آپ کو ایک رسالہ آپ شروع کیجیے. اچھا, اس کتاب کا ذکر پھر ابن تیمیہ نے خود کہیں کیا ہے یا ان کے شاگردوں نے یا کیا؟ تو ایک کتاب سے متعلق ساری یہ معلومات اکٹھا کریں. آج کل وہی بیبلیوگرافی بنانے میں لگا ہوا ہے, اور اس بیچ میں میں نے یہی دیکھا کہ جو چیزیں نہیں چھپی ہیں وہ چھاپنا شروع کی ہیں. تو میرا بس مختصر میں 2 کام, ایک تو غیر مطبوعہ چیزوں کو شائع کرنے کا کام, دوسرا ابن تیمیہ کے تعلق سے کچھ مقالات مضامین وغیرہ لکھے ہیں جو جیسے علامہ شبلی اور ابن تیمیہ کے تعلق سے ایک مقالہ تھا جو شبلی کے سیمینار سے میں پیش کیا تھا, یا اسی طرح سے بیبلیوگرافی ابن تیمیہ کی کتابوں سے متعلق جو کر رہا ہوں. تو ابھی انشاءاللہ گنجائش ہے, ابھی اگر 7-8 سال 10 سال تک کام کیا جائے تو ممکن ہے ابن تیمیہ کا تھوڑا تب مکمل چھپ جائے اتنا موجود ہے اس بیچ میں. اور اگر بڑی بڑی بعض کتابیں نکل گئی جن کی تلاش و جستجو میں ہم لوگ ہیں, یعنی اب آپ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی رہنمائی کر دیتا ہے. ایک بار کویت گیا ہوا تھا, تو جمعیت تراس میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں کسی نے دکھایا کہ یہ دیکھیے کوئی ایک مخطوطہ ہے جو جس کی مائکرو فلم تھی CD, لگا کے دیکھا, پڑھا میں کہتی تھی ابن تیمیہ کی تاریخ. اچھا, ایک بہت اہم کتاب وہ فتویٰ حمویہ جو تھا اس سے بہت داروگیر ہوئی اور بہت کافی ہنگامہ ہوا, تو اس پر ایک شخص نے شمس الدین سروجی نے ایک جواب لکھا تھا, تو اس جواب کا جواب الجواب ابن تیمیہ جو بتاتے ہیں, مؤلفین خود لکھتے ہیں اور خود ابن تیمیہ لکھتے ہیں, 4-5 جلدوں میں تھی, بڑی ضخیم, اس میں بہت سے مباحث تھے. تو اس میں سے ان مباحث میں صرف ایک مبحث وہ ملا, ایک ٹکڑا, وہ تھا احادیث اور آثار سے استدلال درست ہے نہیں درست ہے, اس سب سے مفصل اسی میں لکھا. تو وہ پھر جواب الاعتراضات المصریہ الفتوى الحمویہ کے نام سے میں نے چھاپا. ایک بار میں گیا اسی طرح رامپور میں رضا لائبریری میں, تو رضا لائبریری میں ایک مخطوطہ نظر آیا, اس میں دیکھا کہ وہ ابن عقیل کی طرف منسوب, ابن عقیل ایک 516-15 میں وفات ہوئی, حنبلی عالم, لیکن وہ دیکھا تو اس کے بعد کے لوگوں کا اس میں ذکر ہے, وہی جن کی شرح ابن عقیل بھی, ہاں نہیں وہ ابن عقیل بھی ایک حنبلی عالم تھے ابن عقیل, لیکن وہ ابن عقیل کی نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے بعد کے ایک مصنف ہیں برہان الدین نصفی, ان کی وفات 680 میں ہوئی ہے. تو راضی کا اور دوسرے لوگوں کا ذکر ہے, اس میں راضی 606 میں وفات ہوئی ہے, تو ہو ہی نہیں سکتا ہے اس میں اس مصنف کی وجہ سے 100 سال پہلے. تو جب تامل کر دیکھا تو ابن تیمیہ کی کتاب, تو تنبیہ الرجل العاقل علی تنبیہ الجدل الباطل کے نام سے بہت ہی بے نظیر کتاب تھی, مطلب اس کا ایک ہی یونیک نسخہ وہاں وہ مل گیا. اس طرح کہیں کسی جگہ جاتا ہوں, تلاش و جستجو کے بعد معلوم ہوا کہ وہ کوئی چیز نظر, ابھی تک یہ چیزیں ملتی رہتی ہیں, کبھی ابن تیمیہ کے ہاتھ سے کبھی لکھی. تو بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج تک میں صرف ابن تیمیہ کے تصانیف کی تلاش و جستجو, ان کی طباعت و اشاعت اور ان کے بارے میں جو معلومات ہیں بیبلیوگرافی تیار کرنے کے لیے, وہ اس میں لگا ہوا ہوں. اور اس بیچ میں ہم لوگوں نے یہ کیا کہ ایک کتاب تیار کی ابن تیمیہ کے جو بنیادی مصادر سیرت یا تاریخ ہیں, تو اس میں ایک کتاب ہے العقود الدریہ, ترجمہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ, یہ ہے ابن عبد الہادی کی, 744 میں وفات ہوئی, ابن تیمیہ کے شاگرد. یہ کتاب بنیادی ہے, کم عمر میں انتقال کیا, ہاں صرف وہ بہت بڑے عالم تھے, اور حدیث اور علل اور رجال کے بھی بہت بڑے, انہیں کی کتاب الصارف الممکی فی الرد علی السبکیین. تو ایک یہ کتاب ہے, اور اس کے علاوہ جتنے لوگوں نے ابن تیمیہ کی زندگی سے لے کر کے اور 13ویں صدی ہجری کے آخر تک جو کچھ بھی لکھا, کہیں بھی قلمی نسخہ مخطوطات جو بھی ملے ہوں, وہ سب جمع کر کے الجامع لسیرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے نام سے شائع کر دیا. کیونکہ ابھی اس کا ریسنٹلی ابھی آخری ایڈیشن نکلا, اس میں کافی تراجم کا اضافہ ہے. تو اب ان دونوں کو آپ سامنے رکھ لیں تو آپ کو جتنا ماضی میں ابن تیمیہ پر جو کچھ بھی کام ہوا ہے, کسی نے مخالف موافق سب کچھ لکھا, سب اس میں مل جائے گا. اور سیرت شیخ, اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ کو ابن تیمیہ کے تعلق سے کسی بھی طرح کی معلومات کی توثیق کی ضرورت ہو, مثلا ابن تیمیہ کوئی کتاب ہے, یا فلاں سن میں ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش, یا جیل گئے تھے, یا یہ قضیہ کب اٹھا, تو اس سے متعلق وہ موضوعاتی فہرست آخر میں ہم نے لگا دی ہے,
किसी भी मौजू से मतलब उन सारी किताबों के अंदर कहाँ ये मालूमात हैं, उन सब की रोशनी में कोई शख्स उस मौजू से मतलब मकाला तैयार कर सकता है। तो वो बुनियादी काम किए। और अब जदीद दौर में दो काम मेरे पेश नज़र था, एक बिब्लियोग्राफी उनकी किताबों का, दूसरा एक उनकी शख्सियत से मतलब जो कुछ भी शर्क़ व ग़र्ब में जो कुछ लिखा, किताब की शक्ल में हो, मकाले की शक्ल में हो, मुखालिफ हो, मुआफ़िक़ हो, मजल्लात में हो, जनायद रसाइल में हो, PhD के मकालात हों, तो वो आजकल मैं जमा कर रहा हूँ, उसको फेयर कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। तो शेख वो जामिउल मसाइल में बख़त्ते मुसन्निफ़ कितनी तहरीरें? बख़त्ते मुसन्निफ़ तकरीबन 8-10 होंगी उसमें, 8-10 होंगी तकरीबन। और दूसरी बहुत से उनके हाथ की नहीं भी है तो दूसरे के हाथ, लेकिन जो दूसरे के हाथ की होती है वो ज़्यादा मुश्किल होती है। मुश्किल क्यों होती है? उसमें मुहर्रफ साहब होती है, खासतौर पर बाद के जो मिस्टर उनके हाथ के ली जाती है तो खुश होते हैं हम लोग। मैं ख़ास तौर पर मतलब खुश होता हूँ कि अब उसको तो ज़्यादा सिर्फ पढ़ना ही है और कुछ नहीं है, लेकिन दूसरे ने जो पढ़ के क्या से क्या बना दिया है तो उतना मुहर्रफ तो नहीं होगा। बहुत अभी यही जामिल शरादी से नामाना वाल भी नहीं, ये मजमूल फतावा में छपी हुई है और दूसरी जगहों पर छपी हुई है। आप देखिए, मिलाइए, इससे कंपेयर कीजिए, कितना फ़र्क आपको नजर आएगा। कुछ से कुछ माना ही बदल जाता है, कहाँ से कहाँ तारीफ, कितने सख्त है। और जब वो ज़ाहिर है कि सही तहरीर अगर आदमी नहीं पढ़ पाए तो फिर वो जो समझेगा उसी को तहरीर करेगा। फिर ये मसला है, ये मसले। मैंने इसमें मुकदमे में लिखा है कि मेरा मकसद इसको छापने का और बख़त्ते मौलिफ जो कुछ भी है वो भी इसी में शामिल कर दिया कि कोई शख्स पढ़ करके कम से कम मशक़ तो करे, उसे भी कुछ हाथ आए, वो भी छापे इब्न तैमिया की चीज़। कोई एहतिकार नहीं मकसद है कि हम ही सिर्फ करेंगे, कोई दूसरा नहीं कर सकता, ना ये दावा करता हूँ। वो बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। और ख़ासतौर से इब्न तैमिया शेख, तो ऐसा कभी होता है कि जैसे एक आदमी को कोई चीज़ मिली, उसको लगा ये इब्न तैमिया की है, खुश हो गया, और वो जब जायज़ा लीजिए तो पता चला इब्न तैमिया की नहीं है? ऐसी तो कितनी किताबों की मिसालें मैं दे सकता हूँ। एक किताब एक शख्स ने दिखाई, मरकज़ुल बाबतैन है रियाज़ में, तो एक किताब लिखी तकदीर के मसले में, क़ज़ा व क़दर पर, और उसमें मुक़फ़्फ़ा सजाए इबारतें हैं, अलबाबुल अव्वल कज़ा, अलबाबुस सानी, अलबाबुस सालिस, तो आखिर में लिखा है कतब इब्न तैमिया और सन वन सब तारीख पर लिखी। मैंने देखते ही कहा यही नहीं है, इसलिए क्या बोलन तो अपनी किताबों में ऐसा करते ही नहीं, राबे नहीं करते नतीज। फिर दूसरा, और अगर उसमें जब ज़्यादा उसमें पढ़ा तवज्जो से तो अंदाज़ा हुआ कि ये किसी ऐसे शख्स की लिखी हुई है, ये तकदीर के बाब में अहले सुन्नत के मसलक का कायल ही नहीं, उसके ख़िलाफ़ मसलक का कायल, तो वो तो इब्न तैमिया की हो ही नहीं सकती। तो आम तौर पर यह तज़वीर जो है गलत अंदाज में किसी की तरफ कोई चीज़ मंसूब करके और पैसे कमाना है, बेचना, तो वो किसी ने कहता वो इब्न तैमिया। और फिर इब्न तैमिया कभी तारीख़ नहीं देते लिखने की, किस तारीख़ माह साल में लिखा, ये नहीं लिखा, कहता वो अहमद इब्न तैमिया वल्लाह सुब्हान वाला, ऐसे लिखते हैं बस। क्या बात, तो वो हो ही नहीं सकती। तो इन सब की वजह से, और फिर वो खुद मौजूद देखने से समझ में आता है कि उनकी राय खुद जो दूसरी किताबों के अंदर वो इसके खिलाफ है। तो कैसे, एक बार और उससे दिलचस्प वाक़या सुनिए। गया एक मतलब शेख अब्दुर्रहमान सुदैस साहब ने, उन्होंने अपने घर बुलाया और उन्होंने कहा कि फिर गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि इब्न तैमिया की भी कोई किताब है आप उनके हाथ की लिखी हुई? कहा हाँ है ना, ये दिखा है। मैंने कहा ये इब्न तैमिया की तहरीर नहीं, वहीं रखी हुई थी जामिउल मसाइल, उसकी दूसरी जिल्द में किताब इब्न तैमिया के हाथ की लिखी हुई। मैंने कहा ये देखिए, उसमें निकाल के दिखाया क़ाइदतुन फ़िल इस्तिहसान और फ़तवा फ़िल ग़ौथ वल क़ुत्ब वल अब्दाल, दो किताबें इब्न तैमिया के हाथ। मैंने कहा ये देखिए, उसमें नमूने मौजूद थे। मैंने कहा ये देखिए, और ये तहरीर जो आपको किसी ने बेची है इब्न तैमिया के नाम पर, वो दोनों में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये हो ही नहीं सकती। तो ऐसा बहुत है कि इब्न तैमिया की तरफ बात चीज़ें मंसूब कर दी गई और उनके ख़त बना करके बेच दिया किसी ने वो। लेकिन देखने से, मुताला करने से, तक़ाबली मुताला करने से समझ में आता है कि जैसे ये सही नहीं, वो मतलब ज़ाहिर है मार्सत के बाद ही पता चल जाए, पूरी उम्र लगाने के बाद पता चलता है कि किस तरह से। तो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह से मुतालिक हमारी ये गुफ्तगू शेख के साथ जारी है और माशाल्लाह हम ये समझ सकते हैं। पहुँच रही है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आज आवाज़ पहुँच रही है। कोई दो हफ्ते से बड़ी शिकायत थी कि आवाज़ नहीं पहुँच रही। हाँ, एक बड़ा अच्छा सवाल भाई का आ गया माशाल्लाह। अशरफ शाकिर साहब पूछ रहे हैं कि क्या इब्न तैमिया के नज़रियात को सिर्फ मजमूल फतवा से हासिल किया जा सकता है? सिर्फ मजमूल फतवा से नहीं, लेकिन मजमूई तौर पर, इजमाली तौर पर उसमें भी चीज़ें हैं। लेकिन उनके अलावा ये जो बता रहा हूँ कि 37-38 किताबें और हैं जो तकरीबन 50 जिल्दें बनेंगी, तो उन 50 जिल्दों को भी देखने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह दोनों की रोशनी में, वही मैं कह रहा हूँ ना कि एक मौज़ूआती इशारिया बनना चाहिए जो नहीं बन, जैसा मौलाना मौदूदी की किताबों का किसी शख्स ने इशारिया मौदूदी के नाम से बनाया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पता नहीं किसी ने बनाया है कि नहीं बनाया। तो ये बहुत ज़रूरी होता है इस्तिक़सा के साथ सारा कुछ मालूम करने के लिए।
یا پھر ضروری اپنا، یہ بہت ضروری ہے. یہ ہے کہ مجموعہ فتاوا کو بھی اگر ایک آدمی پڑھتا ہے تو ہاں مطلب اس میں ہے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ مجموعہ فتاوا بعض چیزیں ایسی ہیں جو ابن تیمیہ کی نہیں ہیں اور غلط طریقے سے منسوخ ہیں. یہ تو بہت وضاحت ضروری ہے شیخ. وہ مثلا اس میں جو ایک فتویٰ ہے خضر سے متعلق، اما حیاتہ فہو حی، اس میں ہے لکھا، جی شیخ. یہ بالکل ہی غلط فتویٰ ہے. یہ ساری ان کی دوسری تحریروں کے خلاف ہے، اور یہ وہ فتویٰ ہی نہیں ہے. اس پر پھر باقاعدہ اسی زمانے میں لوگوں نے رد کیا تھا اور بتایا تھا کہ ابن تیمیہ کی تحریر ہے. اس میں ایک تھے قطب الدین خیضری، تو ان کا ایک فتویٰ مجھے مل گیا تو بعد میں نے چھاپا بھی جامع المسائل کے ایک دن میں. تو یہ الرد علی المنطقین اٹھا کے دیکھیے، اس میں خضر کے بارے میں بتایا ہے انہوں نے کہ خضر مر گئے اور اس کے سارے مرنے کے وجوہ اسباب بیان کیے. ابن قیم نے ان کے شاگرد نے اپنے شیخ سے نقل کیا المنال المنیف میں، اور دوسری بہت سی پانچ سات جگہوں پر ہے جن ابن خضر کی وفات کے بارے میں. اب اس میں کیسے لکھا ہوا حیات ہوا ہے، تو جس نے جمع کیا فتویٰ شیخ عبدالرحمن بن قاسم، انہوں نے آخر میں لکھا ہے اس میں حاشیے میں، یعنی قضا کر کے علامت استفہام بنا دیا کہ یہ ایسے ہی ہے، ہمیں ملا ہے لیکن یہ لگتا ہے کہ مشکوک ہے. تو یہ فتویٰ یا اس طرح کے بعض فتوے ایسے ہیں جو ابن قیم کی تحریر ہے کوئی، وہ ابن تیمیہ کے نام سے وہ مجموعہ فتاوا میں شامل ہو گئی. تو ایسا ہے کم. اچھا اس میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ جیسے بعض چیزیں یعنی منتشر ہو گئی ہیں، جیسے اب کسی کتاب کا اول اور آخر کسی دوسری کتاب کا تھا، وہاں سے وہاں چلا گیا، وہاں سے وہاں چلا گیا، یہ مخطوطات میں ایسا ہوا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں لیکن یہ اہل علم کے جاننے کی ہیں، اس سے مجموعی طور پر کوئی بہت زیادہ اثر نہیں پڑتا ہے. جو چیزیں واضح ہیں وہ معلوم ہونی چاہیے. تو ماشاءاللہ مجموعہ فتاوا سے بھی بہت سب سے اہم ماخذ وہی، بلکہ مجموعہ فتاوا کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کے جتنے مجموعے تھے، مجموعۃ الرسائل الکبریٰ، مجموعۃ الرسائل الصغریٰ، مجموعۃ الفتاوی الکبریٰ، مجموعۃ الرسائل والمسائل، اس طرح سے مجموعۃ الرسائل المنیریہ، ان سب میں جتنے رسائل چھپے ہوئے تھے الگ الگ، ان سب مجموعوں کا مقابلہ آپ مجموعہ فتاوی سے کیجیے تو آپ اندازہ ہوگا کہ مجموعہ فتاوی کتنا مطلب اہم اچھا اور اہم ہے اور کتنا مقابلہ مخطوطات سے انسانی کوشش ہے تو کچھ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کی بھی ایک وضاحتی فہرست تو اخیر میں ہے، وہ 36ویں 37 جلد میں فہرست ہے، لیکن وہ اتنی تفصیلی فہرست بنا دی ہے کہ اس فہرست کی بھی ایک اجمالی فہرست بنانی ہے. ایسی فہرست جہاں پہ مطلب اس قسم کی کمیاں رہ گئی ہیں یا کچھ، یہ اگر اس کی وضاحتی کوئی فہرست آ جاتی یا کچھ ایسے باضابطہ منظم تحریریں آ جاتی کہ بتاتی کہ بھائی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مجموعہ فتاوا میں ایسا ایسا یہاں اس میں ایک جگہ تو اور ایسا گڑبڑ ہے، وہ بتانا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے. مثلا صوفی کی نسبت 10ویں یا 11ویں جلد میں مجموعہ فتاوا، صوفی کی نسبت کس طرف ہے؟ صوف کی طرف ہے یا صفا کی طرف ہے یا صفا کی طرف؟ تو اب وہ کہیں وہ دوسری کتاب کی عبارت مل گئی ہے. کیسے؟ اما الذی یقول انہ منسوب الی الصفا او الصفا، اس کے بعد کیا ہے؟ فہو اکثر من الیہود والنصارى. اب یہ کوئی جاہل آدمی بھی نہیں کہے گا ابن تیمیہ کیسے کہے گا؟ وہ اصل میں اکثر من الیہود والنصارى اس کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں، وہ وہیں کٹ گئی ہے عبارت، ختم ہو گئی. وہ خود مجموع الفتاوی میں دوسری جگہ موجود ہے. انہوں نے جب گفتگو کیا وحدت الوجود پر اور اتحاد کے جو قائلین ہیں، تو الذین یقولون بالاتحاد وهم اکثر من الیہود والنصارى، تو وہ اکثر من الیہود والنصارى وحدت الوجود کے قائلین کو کہہ رہے ہیں، نہ کہ صوفی نسبت کرنے والے کو صفا اور یا صفا. یہ تو لوگ بھی بحث ہے، اس سے کوئی کفر اور اسلام کہاں لازم آتا ہے؟ تو اس لیے شاید اس طرح کی چیز. ایک کتاب چھپی ہے بہت اچھی، وہ ہے صیانت صحیح مسلم، صیانت مجموع الفتاوی من الاسقاط والسقط، ایسی کچھ نام ہے، ناصر الفہد. بھائی پوچھ بھی فتاوا کا کوئی ایسا نسخہ ہے جس میں غلط انتساب کا ہے؟ یہ ایک پروگرام جو یہ الموسوعہ الشاملہ کا ہے، تو اس کے تیسرے ورژن میں اس میں اس کو ڈال دیا گیا ہے ہر جگہ. یہ ناصر الفہد کی جو کتاب ہے صیانت مجموع الفتاوی من الاسقاط والسقط کے نام سے، یا اس کو الگ سے بھی اگر آپ سامنے رکھ لیں تو اس سے اس کی تصحیح ہو جاتی ہے جہاں جہاں اس طرح کی غلطیاں ہیں. یہ ایک اچھا کام ہوا ماشاءاللہ. لیکن اس میں بھی اب وہ مثلا فتویٰ ماردین والا مسئلہ ویسی کا ویسی ہے، مطلب ان کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکی. تو اس قسم کی وضاحتیں بہرحال ہوتے رہنی چاہیے. شیخ ہمارا جو وقت رہتا ہے عام طور پہ وہ بھی ماشاءاللہ ہو چکا ہے، اور جو اس سلسلے میں گفتگو ہونی چاہیے تھی الحمدللہ وہ بھی ہوئی. ہم اپنے احباب کے بھی شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ استفادہ کر سکیں گے. اور یہ فہرست آپ ڈال دیجیے تاکہ ابن تیمیہ کے جن کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں وہ میں نے اس میں نشاندہی کی ہے، تقریباً 59 کتابیں ہیں. ان کے علاوہ جو کتابیں ان کے ترجمے اس سلسلے میں ایک بات ہو ہی جائے 5 منٹ اور صحیح ہے کہ جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے جو ترجمے ہوئے ہیں، خاص طور سے ہمارے یہاں اردو میں کتنے ترجمے ہوئے ہیں؟ اس میں تقریباً میں نے اپنے دیکھا تقریباً 59-60 کتابوں کے ترجمے ہوئے ہیں ابھی.
لیکن وہ ترجمے جو ہیں سب بالکل یکساں نہیں ہیں، یعنی بعض ترجمے تو بہت ہی غلط ہیں، بلکہ بعض ترجموں میں اختصار کر دیا گیا ہے اور اس میں اپنی رائے داخل کر دی گئی ہے۔ اب جیسے ان کی بہت مشہور کتاب جو ہے اقتداء الصراط المستقیم مخالفت اصحاب، تو وہ کتاب جو اسلامی تہذیب کیا ہے اور اسلامی تہذیب کی شخصیت اپنی کیا ہے، اس میں اختلاف کیا ہے اسلام اور غیر اسلام سے بیان کیا، اب اس کا ایک ترجمہ مختصر چھپا تھا ندوۃ العلماء سے، ادارہ تحقیقات و نشریات اسلام سے، اس میں اس مترجم نے یا مختصر کرنے والے نے اپنی رائے اس میں داخل کر دی، شد رحال کے مسئلے میں اور دوسری چیزوں میں۔ امانت داری کا خیال رکھنا چاہیے، جو کہا آپ کی رائے اس سے متفق ہو مختلف ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں، جس کو بھی آپ پیش کریں، عربی کو بھی کوٹ کریں، جو وہ کہہ رہا ہے وہ کہیں، آپ پھر اس کے بعد اس کو رد کریں کچھ کریں، دوسری بات ہے، لیکن تو وہ بالکل ہی غیر معتمد ہے۔ اسلام اور غیر اسلامی تہذیب کے نام سے وہ کتاب چھپی ہے اور شمس تبریز خان صاحب نے ترجمہ کیا ہے، پتہ نہیں کس نے ان کو مشورہ دیا تھا، مولانا ابو الحسن ندوی نے مشورہ دیا یا کسی دوسرے نے، میرے خیال سے انہوں نے تو نہیں دیا ہوگا، اور وہ اس کو ابن تیمیہ کی طرف، اس لیے اس طرح کے اختصارات سے بچنا چاہیے اور اس طرح کے مختصرات نہیں پڑھنے چاہیے، اصل کتاب پڑھیں تو آپ کو دوسری چیزیں، اسی لیے اس کتاب کا ایک اور مختصر کیا ہمارے ایک دوست ڈاکٹر عبدالرحمن پریوائی صاحب نے، اور اس کا ترجمہ ڈاکٹر مقتدیٰ حسن نظری صاحب نے کیا، صراط مستقیم کے تقاضے کے نام سے، ہندوستان پاکستان میں چھپے، اس کو آپ پڑھیں، اس میں صحیح ان کی جو اصل رائے ہے وہ پیش کی ہے، اور نہیں وہی ہونا بھی چاہیے، آپ ترجمہ کر رہے ہیں تو بھائی وہ اصل عبارت ہو، جو اصل چیز ہے اس کا ترجمہ ہونا چاہیے، بلکہ ہم لوگ تو ہم لوگ بھی تو ترجمے میں ہیں، تو شیخ ہم لوگوں کو باضابطہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں انسٹرکشنز دیے جاتے ہیں کہ بھائی آپ سے جو ہو پاتا ہے کیجیے، اور جو نہیں ہو پاتا ہے اس کو چھوڑ دیجیے، لیکن اپنی طرف سے کچھ مت کیجیے۔ تو ہم جب کسی بھی مصنف کی بات پیش کر رہے ہیں تو بہرحال ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ہو بہو ہے وہ چیز پیش کریں، نہ یہ کہ اپنے آراء۔ ترجمہ میں جو سب سے اچھے ترجمے اردو میں ہیں وہ عبدالرزاق ملی آبادی نے کیے تھے، جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی چیز مقدمہ تفسیر کا کیا اور بہت سی کتابوں کا کیا انہوں نے، مولانا ابوالکلام آزاد نے جب ان کو توجہ دلائی تھی تو تقریباً 10-12 کتابوں، لیکن اب ان کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ وہی ترجمے لوگ چھاپ رہے ہیں، اس میں یا تو ان کا نام حذف کر دیتے ہیں یا دوسرے نام ڈال دیتے ہیں، یہ زیادہ افسوس، تو اب یہ امانت داری نہیں، بالکل یہ امانت داری کسی مطلب علمی شخصیت کو مارنے کے جیسا کام ہے، بہرحال یہ تو کہیں سے بھی جائز بات نہیں۔ جزاکم اللہ خیرا شیخانہ۔ تو جو ترجمے ہوئے ہیں خاص طور سے جو اہل علم ہیں وہ یہ کوشش کریں، جن کو عربی آتی ہے وہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ڈائریکٹ استفادہ کریں، اور جو لوگ ڈائریکٹ استفادہ نہیں کر سکتے ہیں وہ لوگ ظاہر ہے تو ان ترجموں پہ زیادہ فوکس ہو جو ترجمے صحیح ہوئے ہیں، جیسے شیخ بتا رہے ہیں کہ عبدالرزاق ملی آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ عام طور پہ صحیح ہے، تو اسی طرح کچھ محمد جناگڑی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، محمد جناگڑی صاحب نے ان کی کتابوں کا نہیں کیا، ابن قیم کی وہ کیا ہے دین محمدی کے نام سے عالم الموقعین کا، لیکن ایک ہمارے دوست سے انتقال کر گئے ابو المکرم عبدالجلیل صاحب، انہوں نے الفرقان بہل اور رحم اللہ شیطان اور بھی بات چھوٹے چھوٹے رسائل کا کیا ہے، ان کے ترجمے بھی بہت دقیق اور اچھے ہیں، اچھا ماشاء اللہ، تو اچھے ترجموں کا خیال کرنا چاہیے، انشاءاللہ استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ وقت بھی ہو رہا ہے، جزاکم اللہ خیرا شیخانہ، ہم ایک متوفی شیخ کے شکر گزار ہیں اور اپنے تمام احباب کے شکر گزار ہیں، بڑی ہی کامیاب اور ماشاءاللہ پرموج گفتگو ہو رہی تھی، اور دل تو کرتا ہے کہ لگاتار ہوتی رہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز کا اپنا ایک وقت بھی ہوتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ کو بہتر بدلہ دے، اور ہم تمام دوستوں کو یہ توفیق دے کہ ہم ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات سے، ان کے معارف سے، ان کے علوم سے بہتر استفادہ کر سکیں۔ شیخ نے جو راستے بتلائے ہیں انشاءاللہ وہ بڑے کارگر اور کافی مفید ہیں، تو انشاءاللہ ان طریقوں کو ہم اپنائیں، اور ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، احباب تک پہنچائیں، دوستوں تک پہنچائیں، کوشش کریں شیئر کر دیں، ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اپنے وال پہ لے جا کر کے بھی شائع کریں، بہت اچھی بات ہوگی۔ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ عام کریں تاکہ لوگ استفادہ کر سکیں، علم جتنا زیادہ عام ہوگا انشاءاللہ امت کا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، ہم تمام کی یہی خواہش بھی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس معاملے میں آپ ہمارے ساتھ آئیں گے۔ وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔